اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المہند المفند کے اوپر مرزا جنیر اور ان کی ٹیم کی طرف سے جو کیے گئے اعتراضات ہیں، اس کے بحمدی تعالیٰ ہم نے ایک عقیدے کے اوپر 3 گھنٹے کا کلپ اپلوڈ کر کے دندان شکن جواب دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول کی قبر کیا وہ عرش سے افضل ہے کہ نہیں۔ اس موضوع پر ہم نے جناب والا آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ 3 گھنٹے کا کلپ ہے ہمارا، اور مرزا کے چیلے اس میں سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم انتظار کریں گے کہ اس کا جواب دیں۔ المہند المفند کے اوپر ایک اعتراض اور اٹھایا گیا، جس کا آج ہم بحمدی تعالیٰ آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس سے بیر نہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے قرآن پیش کریں گے اور پھر آپ کے سامنے حدیث کی روشنی پیش کریں گے۔ المہند المفند کے اوپر جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب آپ آج بالکل تفصیلی طور پر سماعت فرمائیں گے۔ المہند المفند کی میرے پاس جو عبارت ہے صفحہ 45 کے اوپر ایک سوال کے جواب میں علم غیب کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد ہیں اس امر کے۔ علماء دیوبند پر جب حرمین کے علماء نے فتوے لگائے تو انہوں نے اپنے دفاع کے طور پر یہ کتاب لکھ کے بھیجی اور اپنے عقیدے بیان کیے۔ تو دیوبند کی بیسک عقائد کی کتاب ہے المہند المفند، یعنی جب ان کے عقائد کے اوپر اعتراض کیے گئے تو اپنے عقیدے کے جواب میں کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، یہ وہ لیٹر ہے جو انہوں نے لکھ کر حرمین کے علماء کو بھیجا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو علماء دیوبند کا وہ عقیدہ جس پہ حرمین کے علماء کے دستخط ہیں، اس عقیدے کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو علماء دیوبند نے اس عقیدے کے اوپر کے علم غیب کے متعلق انہوں نے بیان کیا اپنی المہند المفند کے اندر، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جو علم ہے اس کے متعلق ہمارا یہ ہے عقیدہ، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی مخلوقات سے زیادہ علوم عطا کیے ہوئے ہیں اللہ نے، جن کو ذات و صفات اور تشریحات یعنی احکام علمیہ و حکم و نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ تعلق ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول۔ یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ کہ حضور کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگلی بات سنیں، کہا کہ حضور کا علم ایسا ہے بے شک، اب لفظ سنیے گا، لفظ کہ وَلَقَدْ آتِي علم الاولین والآخرین وَقَانَ فضل اللہ علیک عظیما، کہ حضور کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ بے شک حضور کا علم اولین والآخرین کا علم ہے، جسے ما کان و ما یکون کہتی ہیں۔ اب اور یہ جو عقیدہ ہے کہ حضور کے لیے جو علم ہے وہ اس کے علم، حضور کے علم کو مخلوق میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور حضور کا علم ہے کیا؟ علم ما کان و ما یکون، یعنی اردو میں یہ کہیں گے اولین اور آخرین کا علم۔ اب جو ہے جو یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اوپر دلائل کیا ہیں؟ کیا علماء دیوبند کا یہ من گھڑت عقیدہ ہے؟ اس کے اوپر الحمدللہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ علماء دیوبند کا متفقہ یہ فتویٰ ہے، حضور علم ما کان و ما یکون جانتے ہیں۔ اب اس عقیدے کو المہند کے اندر جب لکھا گیا تو اب کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑے کہ یار یہ علماء دیوبند کا عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ تو میں آج سب سامنے پیش کروں گا کہ علماء دیوبند کے اس عقیدے کی جناب متعلق قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں، منکرین حدیث جتنے بھی گزرے ہیں ان کا ایک بہت بڑا وویلہ ہے جو آج مسلمانوں میں گھسا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ۔ وہ یہ کہ قرآن ہم پڑھیں گے، قرآن جو ہم نے ترجمہ کیا ہے نا بس یہ قرآن صحیح ہے، باقی اس کے علاوہ اگر ترجمہ کوئی کر رہا ہے تو ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہیں اگر اس سے کہ جناب تفسیر ابن جریر پیش کرتے ہیں تو وہ کہیں گے بابوں کو چھوڑو یار، قرآن جو ہمارے پاس ہے تو بابے کیا کہتے ہیں، ہمیں چھوڑے اس کو۔ تو جناب بات یہ ہے، قرآن پڑھنے والے صحابہ اکرام سارے تھے، قرآن حضور سے سیکھنے والے سارے صحابہ تھے، مگر ہر صحابی نے قرآن کی تفسیر خود نہیں کی۔ 4 صحابہ تھے، صحیح بخاری میرا وہ موضوع نہیں ہے، صرف سمجھا رہا ہوں، آج ٹچ کروں گا، پھر میں نے دلائل طرف جانا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ما کان و ما یکون جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اس کو قرآن اور حدیث سے پروف کرنا ہے۔
مگر یہ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا، المعجم الاوسط طبرانی کی 1865 نمبر روایت ہے، اور اس کے علاوہ ایک ذخیرہ حدیث میں بہت زیادہ روایتیں ہیں سند صحیح کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا مختصر مفہوم ہے کہ میری امت میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جو قرآن کو اپنے فہم پہ استدلال کریں گے اور کہیں گے قرآن کا جو مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں بس 110% یہی ہے، اور وہ پوری امت کے بیان کردہ مفہوم سے اختلاف کریں گے، اور وہ صحابہ کا مفہوم نہیں دیکھیں گے، تابعین کا تابعین کا نہیں دیکھیں گے، بس وہ یہ کہیں گے قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں بس قرآن کی جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے یہی 110% ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میری امت میں فتنۃ الناس، یہ لوگوں کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور سب سے پہلے یہ فتنہ کب شروع ہوا؟ مولا علی کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے، قرآن کو اٹھایا، کہا علی تو قرآن غلط پڑھتا ہے، جو قرآن ہے ہمارے پاس ہے نا، ہم جو قرآن سمجھے ہیں، جو قرآن تو نے سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے، ہم جو قرآن سمجھے ہم ٹھیک سمجھے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب مسلم کذاب آیا، اب مسلم کذاب کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، مسلم کذاب کے لوگوں نے مناظروں کا چیلنج کیا کہ جناب یہ دیکھیں ہم جو قرآن سمجھے ہیں وہ تم لوگ نہیں سمجھے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن تو صحابہ کے سامنے لوگوں نے پڑھ کے سنایا، اور وہ موضوع اور ہے۔ ایک صحابی رسول، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، میں جاننا نہیں چاہ رہا، ایک صحابی رسول مقام محمود کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ آیت کیسی ہے، اس آیت کا مفہوم متعین کر رہا ہوتی ہے، تو آگے سے ایک سوال کرتا ہے کہ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو جہنم میں جو جا چکے ہوں گے مقام محمود میں جو شخص بیٹھے گا وہ وہاں سے نکال کر کے کیسے باہر لے کے آئے گا جو اللہ کا کلام میں ہو چکا ہوگا؟ اب صحابی رسول یہ بیان کر رہے ہیں، ایک صحابی اور اوپر سے آتے ہیں، انہوں نے کہا ارے جو تو پڑھ رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا، مقام محمود کا تو یہی معنی ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن لوگوں کی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی بخشش کریں گے۔ اب صحابی رسول خود خوارج کے ساتھ مل گئے تھے اور جا کر کے خوارج کے پاس جو قرآن پڑھا اس میں گمراہی کی طرف جانے کا خدشہ تھا۔ دوسرے صحابی نے فوراً کہا جو تو قرآن سمجھائے غلط سمجھائے۔ تو قرآن خود سے سمجھنے کا جو المیہ ہے، پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی، اور ایسا نہیں کہ قرآن کی تفسیر آج کوئی بندہ کرے تو قرآن سے کوئی بات اخذ کر لے، جس کو علم ہی نہیں ہے پہلے آیت کون سی آئی بعد میں کون سی آئی، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر ٹھیک بیان کرے یا غلط بیان کرے؟ تو لہٰذا ممکن ہے کہ اگر میں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کروں تو مجھے معلوم نہیں ہے ان میں سے پہلے آیت کون سی آئی ہے، یہ کس مقام پہ آئی، کیوں نازل ہوئی، تو میں دو آیتوں کے درمیان میں جو تطبیق کروں غلط کروں۔ اس لیے ضروری ہے جس آیت کی تفسیر ہم کر رہے ہیں اس کا پہلے قرآن سے قرآن کی تفسیر صحابی نے کسی نے لی ہے، صحابہ میں کسی نے جو تفسیر ہم نے کی ہے وہ کسی نے لی ہے۔ اگر کوئی ایک قرینہ مل جائے صحابہ سے کہ جو تفسیر ہم نے بیان کی یہ صحابہ سے ملتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی تفسیر کے اوپر قرینہ موجود ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر تابعین میں دیکھو، تابعین میں کسی نے یہ تفسیر کی ہے جو آپ قرآن تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کی قرآن سے تفسیر کر رہی ہیں، اگر اس پہ کوئی دلیل ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر صحابہ تابعین تبع تابعین سے دیکھو، اگر پھر ائمہ محدثین سے دیکھو، پھر مفسرین سے دیکھو۔ مفسرین وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی ہر آیت کو سمجھا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، یہ پہلے ہوئی، یہ بعد میں ہوئی۔ پھر مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں نا، پہلے تو قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں۔ اب ایک آیت کا مفہوم آپ بیان کر رہی ہیں، وہی آیت کے مفہوم امام ابن جریر بیان کر رہی ہیں۔ اب امام ابن جریر اور امام ابن حاتم رازی کی جو تفسیر ہے اور امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے استاذ ہیں ان کی جو تفسیر ہے وہ تو تابعین اور تبع تابعین کے اقوال پہ مشتمل ہے اور بسند ساری روایتیں ہیں اور صحابہ کی بسند روایتیں ہیں۔ یہ تفسیریں جو ہیں یہ اقوال صحابہ تابعین تبع تابعین پر مشتمل اور اسناد صحیح والے اقوال ہیں۔ ان تفسیروں پہ تو امت کا اجماع ہے، لیکن ان تفسیروں میں بھی دیکھو تو پہلے جو وہ بیان کرتے ہیں قرآن کا بیان قرآن سے، پھر قرآن کا بیان حدیث سے، پھر اثر صحابہ اور پھر اپنی رائے سے۔ اب آج کوئی بھی شخص تفسیر بیان کرے قرآن کی قرآن سے اور وہ تفسیر شاذ ہو تو شاذ تفسیر قول صحابہ کا بھی ہو تو وہ بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ آج کے ایک مولوی کا کیسے قول جامع ہو جائے گا؟ لہٰذا اس بات کو سمجھو، آج کے زمانے میں مرزا جنیر اور ان جیسے کئی ایک مولوی گزرے جو قرآن کا مفہوم
سب سے الگ دھگ بیان کرتے ہیں، اور الگ دھگ جو بیان کرتے ہیں نا، اس مفہوم پر وہ گمراہی بھی گئے ہیں، کیونکہ خوارج نے بھی شاذ قول کے اوپر خوارج نے جو استدلال کیا وہ بھی گمراہی بھی گئے۔ اور قرآن صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، خوارج قرآن کو بہت خوبصورت پڑھنے والے ہوں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کیا وہ کھانے کی چیز ہے نیچے نہیں اترے گا؟ اس کا یہی مفہوم ہے کہ وہ قرآن کو غلط مفہوم لیں گے اور گمراہی بھی جائیں گے، اور حضور نے فرمایا وہ کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں وہ۔ تو کیا آپ لوگ اتنے جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی وہ اتنے ماہر ہو گئے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کر رہے ہیں؟ تو قرآن کی تفسیر خود قرآن سے اگر کرتے بھی ہو، پہلے معلوم کرو پہلے آیت کون سی نازل ہوئی، بعد میں کون سی ہوئی، ان کے حکم کیا ہے، اور پھر دیکھو قرآن سے، اس کی حدیث سے تفسیر دیکھو، آپ کے اوپر کرینہ ہے تب، وگرنہ اگر آپ کا قول منفرد ہے، اس پہ کسی کا قول نہیں، تو آپ کی تفسیر آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو یہ تو ہو گئی پہلی بات تفسیر کے متعلق۔ تو اب آتے ہیں، یہ تو بیسک قانون ہو گیا، اب قرآن کے اندر سے ہم پیش کرتے ہیں کہ کیا ما کان و ما یکون کی جو تفسیر ہے اس کو کسی نے بیان بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور یہ بریلوی علماء کے ہاں جو سب سے بڑے ان کے بزرگ اور امام ہیں، امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنا ترجمہ ہے کنز الایمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو بیان کے مفہوم میں جو ترجمہ کیا ہے ما کان و ما یکون، اس کے اوپر بھی میں اقوال دکھاؤں گا حضرت عباس کے اور دیگر ائمہ کے۔ اگر مکتبہ شاملہ پہ جا کے آپ لکھیں ما کان و ما یکون یا لکھیں علمہ البیان، تو آپ کے سامنے 400 کتب آ جائیں گی جن کے اندر علمہ البیان کا ترجمہ یہی کیا گیا کہ اولین اور آخرین کا علم، خیر اور شر کا علم، دنیا اور آخرت کا علم۔ تو یہی قول ہر جگہ جو ہے ملتا ہے۔ تو امام احمد رضا خان نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی جو بندیوں کو جو عقیدہ ہے وہ بھی، یہ دونوں آ جائیں گے اسی مسئلے میں۔ تو سب سے پہلے الرحمن علم القرآن، امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر پیش کرنا چاہوں گا۔ تفسیر قرطبی کے اندر لاتے ہیں، جس بات کرتے ہیں کہ علمہ البیان، تو اس کے اوپر وہی قول کرتے ہیں۔ میں صرف اشارہ کروں گا کہ ابن عباس و کسان کا قول ہے کہ انسانوں ہا ہنا یراد بمحمد و بیان بملا مراد حلال و حرام و ہدایت و دلالہ و ما کان و ما یکون اولین و آخرین و یوم الدین و خیر و بشر و خیر و شر۔ تو یہ سارے قول لائے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، ما کانا و ما یکون۔ اب جو بند کا جو عقیدہ یہ ہے، اب تواتر کے ساتھ قرآن سے دیکھیں، اور قرآن کے اندر ایک اور مقام بھی ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ جو محدث ہیں، بال اتفاق محدث ہیں، ان کی جو تفسیر ہے زاد المسیر، اس کے اندر بھی علمہ البیان کے تحت وہ یہی کہتے ہیں کہ جو قول ہے نا، کہ وہ قول کیا ہے کہ یراد ما کانا و ما یکون کا علم۔ یہ بھی میں نے کیسا قول لائے ہیں۔ اس کے علاوہ روح المانی کے اندر یہی قول ہے، تفسیر المانی کے اندر۔ اور اس کے علاوہ عادل دمشقی، امام ابن عادل دمشقی لباب، تو تفسیر لباب فی علوم الکتاب ابن عادل دمشقی کی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ما کانا و ما یکون، یہ قول کا ہے۔ تفسیر ابن عباس، اس کے اندر جائیں تو وہ کہتی ہیں کہ انسان سے مراد کیا ہے، آدم ہے، اور آدم کو تمام روئے زمین کی ہر شے کا علم دیا گیا ہے، یہ علم کل۔ تفسیر مزری اٹھائیے، تفسیر مزری کے اندر بھی یہی قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عالم الغیب فلا یظہر، تمام علم دیا گیا ہے، زمینوں اور آسمانوں کا اور کل علم دیا گیا ہے۔ اور اللہ نے اپنے علم کے اوپر نبی کو مطلع کیا ہے، علم غیب کے اوپر۔ اور پھر اس کے اوپر جناب شاہ اسماعیل دلوی صاحب جو ہیں، ان کا بھی یہاں حوالہ دینا پسند کروں گا۔ صراط مستقیم میں وہ کہتے ہیں کہ تم تو نبیوں کے بارے میں یہ کہتے ہو وہ ما کان و ما یکون کا علم نہیں رکھتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے قبل از وقوع کئی ایک معاملات غیب کے ہوتے ہیں جو پہلے سے جان لیتا ہے، صراط مستقیم کے اندر۔ تو یہ عقیدہ دیوبند جو ہے بے حمدی تعالیٰ ہم بیان کریں گی کہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ما کانا و ما یکون رکھتا ہے۔ اور تفسیر
رازی کے اندر فخر الدین رازی بھی اس کی یہ بیان کرتے ہیں. باقی ابن جوزی کا بھی قول جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو آپ کے سامنے یہ چیز سامنے آ گئی، واضح ہو گئی کہ جناب قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اگر ما کان وما یکون کا علم دیوبندی لکھیں یہ لفظ، تو دیوبندیوں پر اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو علماء دیوبند پہ یہ اعتراض کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ امام ابن جریر طبری اور امام ابن کیسان اور عبداللہ ابن عباس پہ اعتراض کرو. پھر ایک اور آیت ہے قرآن کریم میں سورہ نساء میں آیت نمبر 113 اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وَعَلَّمَكَ اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ یہ مائے موصولہ ہے، جیسے کہ لہو ما فی السماوات ما فی الارض. وہاں تو لہو ما جو ما ہے نا اس کی قیود ہے آسمانوں اور زمینوں کے ساتھ مقید ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ کیا ہے. زمینوں کو آسمانوں کا علم جو جاننے والا ہے وہ کون جانے؟ اللہ ہی جاننے والا ہے. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ بہر کا علم نہیں رکھتا، زمینوں اور آسمانوں کے علاوہ بھی اللہ جو ہے نا علم رکھتا ہے. مگر یہاں مائے مسولہ تو ہے، مگر اس کی ایک قید ہے. اس کی کیا ہے؟ یہاں زمینوں آسمانوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. اور اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف زمینوں آسمانوں کا اللہ علم رکھتا ہے، باہر بھی رکھتا ہے علم، لیکن یہاں مائے مسولہ کے ساتھ زمینوں آسمانوں کو قید کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ زمینوں آسمانوں کا جو علم ہے وہ کون رکھتا ہے؟ لہو ما فی السماوات، جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں اللہ جاننے والا ہے. اسی طرح فرمایا وَعَلَّمَكَ محبوب ہم آپ کو سکھا دیے ما لم تکن تعلم جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب سکھا دیے. ما لم تکن تعلم. اب تعلم یا علم اس کے اوپر جو آپ بحث کریں علماء جو بلاغیہ ہیں ان کی، تو یہ تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، پھر کوئی شرک کا فتویٰ آ جائے گا. میں بلاغیہ کی روشنی میں نہیں جاتا، میں صرف یہاں پر ایک نقطہ پیش کروں گا. اس آیت کو آپ لینے کے بعد شعب الامام امام بیہقی کی کتاب کو اٹھائیں. ہاں جی، اب دیوبندیوں پہ تو فتویٰ لگا دیا آپ نے کہ وہ علم ما کان وما یکون کا علم انہوں نے لکھا ہے تو وہ مشرک ہیں. میں کہتا ہوں دیوبندیوں کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے ادھر دیکھیے ذرا. حضور خود اپنی اس آیت سے تمام علوم کے اوپر فوقیت بتا رہے ہیں. میرے سامنے ہے شعب الایمان امام بیہقی کی، روایت کا نمبر ہے 1571. فرمایا سونیا اب حضور نے فرمایا جب سب کے علم حضور نے بیان کر دیے، پھر اللہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا درجات ہیں، جب علم کے درجات بھی حضور نے بیان کیے، باقی انبیاء کا علم بھی بیان کیا، پھر اللہ کے رسول نے اوپر یہ پڑھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کے علم کے درجے بھی ہیں، سب علم والے بھی ہیں، مگر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وہ جتنے بھی علم ہے نا وہ علم بھی ایک طرف، مگر ان کے اوپر سب سے بڑا علم والا کون؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ. ہاں جی، جس کو منہ دھونے کی طریقہ نہیں آتا وہ قرآن اور حدیث کا طریقہ ہم علمی کتابی ہو گئے ہیں ہم. اور پھر اعتراض کس پہ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر آصف جلالی پر، طارق مسعود صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں ذات کی کوڑ کے لیے. ہاں اچھا، اب یہ تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو سب سے پہلے اس کے اوپر امام ابن جریر طبری وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے ما لم فرمایا ہے. ادھر اللہ نے سورہ علق کے اندر فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم. اب یہ اکثر لوگ یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں، اکثر لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں مائے مسولہ ہے تو مائے مسولہ تو وہاں انسانوں کے لیے بھی ہے. علم الانسان ما لم یعلم سورہ علق کے اندر، تو وہ کہتے ہیں سورۃ علق کے اندر جب ما لم یعلم کہا گیا تو یہاں ما لم تکن تعلم کہا گیا، تو کیا ہم انسانوں کے لیے بھی علم ما کان وما یکون مانیں گے؟ تو میں نے کہا جناب ہم کیا کہیں گے، ہم یہ استدلال تو آپ کا ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم چلتے ہیں مفسرین کی طرف، وہ جواب دیں گے. تو ابن جریر سے میں نے پوچھا، ابن جریر امام ابن جریر طبری اسلام کی سب سے بہترین تفسیر اور پوری امت کا جس پہ اجماع ہے، تو یہ قرآن کی تفسیر مع القرآن کرتے ہیں. اگر کوئی قرآن کی تفسیر قرآن سے کرے تو مولوی کہے جی میری تفسیر معتبر، تو میں نے کہا تیری تفسیر معتبر ہے تو ان کی کیا ہوگی؟ یہ معتبر نہیں ہوگی جنہوں نے قرآن کی پوری تفسیر لکھ دی ہے، وہ بھی تابعین کے اقوال کے اوپر. اچھا، تو ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ما لم یعلم، ادھر فرمایا کہ ما لم تکن تعلم،
تو سورہ علق کے ساتھ یہ موازنہ ہے. تو جواب میں کہتے ہیں، قول پیش کرتے ہیں تابعین کا، کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سورہ علق میں آیا نا کہ ما لم خلق الانسان ما لم یعلم، اس انسان سے مراد آدم ہے، اور آدم کو ما لم یعلم ہر شے کی اولین اور آخرین کی ہر اشیاء کا علم دیا گیا. اور یہی قول جمہور کتب کے اندر ہے. کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ ہمیں آدم کو کلھا ہر شے کی چیزوں کا علم سکھایا، نام سکھائے، تو اب اس میں تمام علماء متفق ہیں کہ آدم کو موجودات کی کل اشیاء کا اولین تا آخرین کا علم دیا گیا. تو اس انسان سورہ علق کے اندر جو انسان سے مراد آدم ہے، اور ما لم یعلم سے مراد علم کل آدم علیہ السلام کے لیے اشیاء کا ہے. تو آدم علیہ السلام کو تو وہاں مال کا وہی معنی ہے جو ادھر ہے. اگر وہی مائع مسولہ مانیں گے تو وہ مائع مسولہ کیا ہے؟ اس مائع مسولہ کا جو ہے نا وہ مراد آدم ہے، اور آدم کو ہر علم دیا گیا. اگر کوئی کہے نہیں انسان مراد ہے، تو انسان مراد لیا جائے تو انسان کا علم جب مقید کیا گیا تو اس کی مائع مسولہ جو ہے نا اس قید کے ساتھ ثابت ہوگی. تو انسان کے علم کے جو بیان کیا گیا، اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من علم الا قلیلا، کہ جو ہم نے انسان کو علم دیا کہ علم الا قلیلا، وہ تو قلیل ہے. تو انسان کے علم قلیل ہے تو اس کی قلت ثابت ہے، ہماری اور آپ کی قلت ثابت ہے. اور قلت جب ثابت ہو تو اس کا منہ اتنا ہی ہوگا جتنا انسان کی کمپیٹنسی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول کے لیے تو اس کی جو وضاحت قرآن اور حدیث سے موجود ہے کہ کتنا علم ہے، اس کی جو کمپیٹنسی، اس کی جو قید ہے وہ صحابہ نے بتائی ہے، وہ آگے ہم بیان کریں گے حدیث کی روشنی میں. تو معلوم ہو گیا کہ حضور کا جو علم نبوت ہے، ہمارا کلیم اس کے بارے میں علم غیب کا ہے، عوام کے بارے میں نہیں. عوام کا علم نبوت نہیں ہے، عوام پر وحی نازل نہیں ہوئی. عوام کا علم حواس خمسہ میں مبنی ہے، اور حضور کا علم حواس خمسہ میں مبنی نہیں. تو یہ ایک الگ بحث ہے. تو بہرحال چلیں. تو ابن جریر کہتے ہیں کہ آدم کو بھی ما لم یعلم علم کل دیا گیا، اور یہاں ما لم تکن تعلم حضور کو بھی اللہ کا فضل ہوا اور علم کل دیا گیا، اولین تا آخرین کا علم دیا گیا. یہ امام ابن جریر طبری ہیں. امام قرطبی یہ کہتے ہیں کہ آدم ما لم یعلم، ادھر آدم کو بھی دیا گیا علم کل، ما لم یعلم سے مراد کیا؟ آدم ہے. اور ما لم تکن تعلم سے مراد مصطفیٰ کریم ہے، اور ان کو علم کل دیا گیا، اور اللہ نے وجہ امتیاز وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ بیان فرمایا ہے. اب یہ فضل کا لفظ جہاں آ جائے علم کے اوپر تو وہ علم کل مراد ہے. کیوں؟ جب کسی نارمل چیز نہیں، جو ایک معجزہ تن اور عام سے خاص چیز ہونا، جو عام سے خاص کو جدا کرے، اس پر پورے قرآن میں لفظ فضل بولا گیا. جب سلمان علیہ السلام کی امتی نے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جب ایک سلمان علیہ السلام کی امتی نے جو ہے وہ تخت بلقیس لایا، تو سلمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ربی، یہ فضل ہے. تو لفظ فضل آ گیا، اس کا مطلب پیچھے واقعہ کیا تھا؟ ایک عام نہیں، خاص واقعہ تھا جو عقل میں آنے والا نہیں، اس پہ اللہ نے فضل فرمایا. اب اسی تھوڑا پیچھے جائیں. اللہ فرماتا ہے وہ کہ کیونکہ یہ عام واقعہ نہیں تھا، ایک کمال کا واقعہ تھا، تو ایک جو عقل میں نہ آنے والا چیز ہے نا، جو علم تھا، اس کے اوپر کیا کہا؟ فضل. اب اسی سورہ کے اندر تھوڑا آگے جائیں. پورے قرآن میں یہی اعجاز ہے، جہاں اللہ نے کوئی عام عقل سے ہٹ والی چیز پیش کی، اس کے اوپر فضل فرمایا، لفظ فضل کہا. قرآن کے اوپر فضل کہا گیا کیونکہ قرآن ایک عام چیز تو نہیں ہے نا. اسی طریقے آپ دیکھیں سورہ اسی نمل کی شروع کے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. تو یہاں کہا کہ میں نے علم عطا کیا داؤد اور سلمان کو، یہ میرا فضل ہے. اب علم کیا تھا؟ عام جو انسانوں والا علم ہے، ما لم یعلم یہ والا. اب آگے دیکھیں اسی سے آگے تھوڑا اللہ فرماتا ہے
وورث سلیمان داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. کہا کہ ہم نے جو فضل والا علم دیا ہے نا، علم دیا اور فضل کیا. میرے مولا وہ کون سا علم؟ کہا کہ ہم نے جو داؤد کو دیا اس کی وراثت ہم نے وہی علم جو ہے نا وراثت میں داؤد سلیمان کو دیا. اور وہ علم کیا تھا؟ فرمایا ہم نے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھا دیں. ھذا من فضل المبین، یہ کیا ہے؟ ان ھذا فضل مبین، یہ اللہ کی طرف سے فضل مبین ہے، روشن فضل ہے. تو یہاں بھی فرمایا ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اچھا، یہ تو پہلی تفسیر ابن جریر. ان تفسیر ابن جریر کے اندر ما لم تکن تعلم کی تفسیر میں کیا کہا کہ وہ ما لم یا علم سورۃ الگ کے اندر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے لیے ہے، اور آدم علیہ السلام ہر اشیاء کا علم کل رکھتے تھے. اور اسی طرح یہاں ما لم تکن تعلم ہے، ابن جریر کہتے ہیں تابعین کے اقوال لا کر کے کہ حضور بھی علم کل عطا کیا گیا ہے، تبھی تو فضل ہے. اور وہ تفسیر جو بڑی معتبر تفسیر ہے، ہر روایت ہر آیت کی تفسیر بسند ہے، سند کے ساتھ. جیسے بخاری مسلم سند کے ساتھ حدیث ہے نا، اسی طرح سند کے ساتھ تابعین صحابہ کے اقوال کے اوپر تفسیر ہے. تفسیر رازی ابن حاتم رازی. تو تفسیر ابن حاتم کے اندر روایت کا نمبر ہے 5957، ما لم تکن تعلم کی تفسیر. ایک سند کے ساتھ قول لاتے ہیں دہاق کا، کہ دہاق نے کہا ہے کہ ھذا المراد خیر و شر، کہ خیر اور شر کا کل علم ہے مراد ہے. ما لم تکن تعلم سے مراد خیر اور شر کا کل علم مراد. اور اسی کے نیچے 5958 نمبر روایت ہے تفسیر میں حاتم میں. تو حضرت قتادہ کا قول ہے کہ دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا علم. کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت قتادہ. اور امام حاتم رازی بسند روایت لا رہے ہیں. یہ اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا علم ہے. اور اس کی اگلی روایت حضرت عباس کی، فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ اولین والآخرین کا علم. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کائنات، روئے کائنات کی سب سے معتبر تفسیر ہے یہ، جو بسند اقوال ہیں تابعین تبع تابعین صحابہ کے. اس کے علاوہ تفسیر سوالبی کے اندر ما لم یعلم سورہ الگ سے مراد میں ما لم سے مراد آدم علیہ السلام ان کو علم کل دیا گیا، اور تکن تعلم مصطفیٰ کریم انہیں اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. اس کے علاوہ تفسیر ابو الحسن بغدادی 450 صنفات ہے آپ کا. ابو الحسن بغدادی نے اپنی تفسیر ماوردی کے اندر النکت العیون ان کی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ ما لم تکن تعلم بہذا المراد خیر و شر و علم کل من کلہا، کہ ہر شے کا علم، کل اشیاء کا علم ہے. حضور کو کل شے کا علم دیا گیا خیر و شر کا. امام ابو الحسن بغدادی 450 ہجری سے وفات ہے آپ کا. آپ اپنی تفسیریں جو ہے نکت العیون کے اندر لاتے ہیں. اور امام کشیری 465 ہجری سے وفات ہے آپ کا. آپ کے لطائف الارشادات کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ ھذا المراد مراد علم الغیب و علم الاولین والآخرین. اس کے علاوہ علامہ مزدوری، اس کے علاوہ تفسیر مروزی 489 سے وفات ہے حضرت کا، امام بیکی کے زمانے کے مفسر، وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر مروزی کے اندر کہ علمک ان المراد علم الغیب. کیا مراد ہے سے؟ علم الغیب. تفسیر بغوی علم جناب امام ابن الفرا بغوی 510 سے وفات ہے آپ کا، وہ کہتے ہیں ھذا المراد مراد علم غیب اولین والآخرین. اس کے بعد امام ابن جوزی وہ کہتے ہیں زاد المسیر کے اندر کہ ھذا المراد القول الاولین والآخرین والقول ما کان وما یکون. اس سے مراد یہ ہے. اس کے علاوہ علامہ قرطبی وہ یہ کہتے ہیں 760 جس نے وفات ہے آپ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ھذا المراد الامور المخفیات فضل الاعظم علم النبوہ، کہ فضل سے مراد علم النبوت ہے، اور ما لم تکن تعلم سے مراد تمام امور غیبیہ ہیں.
اس کے علاوہ علامہ خازن کہتے ہیں علم کیا مراد علم کا مراد علم الغیب والحوال المنافقین ما کان وما یکون. تفسیر اندلسی امام ابو حیان اندلسی بحر محیط کے اندر کہتے ہیں کہ اخبار الاولین والآخرین ما کان وما یکون. اس کے علاوہ علامہ عادل دمشقی کہتی ہیں 775 میں بات ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی بات جو میں نے پیش کی اس کو پیش کر کہتی ہیں ما لم تکن تعلم سے مراد علم کل ہے. علامہ نیشاپوری امام نیشاپوری 850 سے وفات ہے آپ کا. آپ جناب اللہ نے تفسیر نیشاپوری میں کہتے ہیں حاضل مراد الخفیات الامور والاخبار الاولین والعلم المنافقین. آپ مجھے بتائیں دیوبندیوں پہ آپ اعتراض کرتے ہو کس منہ سے کرتے ہو؟ دیوبندیوں کا یہ عقیدہ علم کان وما یکون کا جو ہے یہ ان کا اپنا عقیدہ صرف نہیں امت کا یہ عقیدہ ہے. اور امت کا جس قول پہ اجماع ہو جائے وہ تو حجت ہے. اب آپ کا کام بنتا ہے کہ اتنے علماء کہ یہ تو صرف ایک ہے اگر 400 علماء میں پیش نہ کروں اہل سنت میں اس موضوع کی جنہوں نے یہ کہا ہو کہ علم دنیا والآخرہ اولین والآخرین ما کان وما یکون اور علم الغیب, یہ قول سارے میں متواتر نہ دکھاؤں تو بات کرنا. اس کے علاوہ روح البیان کے اندر سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 اور سورہ اسی کے اندر جو ہے نا امام ابو مسعود کا قول, امام مسعود کہتے ہیں کہ ھذا مراد الظاہر والباطن وامور الخفیات والاولین والآخرین. وہی قول روح البیان کے اندر علامہ بغدادی کا یہ بیان. تفسیر مزری کے اندر یہی ہے کہ آدم کو ما لم تکن تعلم کا علم دیا گیا, یعنی ما لم یعلم اس وقت کی اشیاء کا علم دیا گیا, اور حضور کو ہر امور کا علم دیا گیا, ہر مخفیات کا. اور شرح بغوی کے اندر امام بغوی کی شرح سنہ کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے, اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2350. وہی جو میں نے امام شعب الایمان سے روایت پیش کی ہے اسی کے انہوں نے پیش کیا ہے. اب عمدۃ القاری شرح بخاری, عمدۃ القاری کے اندر امام بدرالدین عینی جب ایک روایت کو لاتے ہیں تو وہ اس پہ کلام جب کرتے ہیں کہ حدیث کا نمبر 125 بخاری کی حدیث نمبر 125 کے تحت امام بدرالدین عینی عمدۃ القاری میں جب کلام کرتے ہیں وما اوتیتم من علم الا قلیلا کے اوپر, تو کہتی ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا روح کے بارے میں کہ حضور روح کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, تو حضور نے فرمایا کہ ھذا من امر ربی, بس اتنا کہا. تو کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور کی علم کی نفی ہے کہ حضور کو علم نہیں ہے, کہ اس میں بتانے کا کوئی نہیں ہے, وہ مراد نہیں ہے. ورنہ آدم کو ہر شے کا علم دیا گیا, ما لم یعلم سے مراد آدم ہے, اور آدم کو ہر شے کا علم دیا گیا زمان اور مکان کا. اور جو ہے تکن تعلم اس سے مراد حضور کے لیے ہے, اور حضور پر کوئی چیز مخفی نہیں چھوڑی گئی. آپ ایک بہت بڑے شارح ہیں, بخاری کی شرح میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو تکن تعلم والی آیت میں ما لم تکن, اس میں حضور کو علم خفیات مخفیات کا علم دیا گیا, اور ما لم یعلم سورہ علق کے اندر آدم کو کوئی علم دیا گیا, اور حضور کا روح کے متعلق مختصراً جواب دینا یہ حکمت عملی کے تحت ہے. ٹھیک ہے. اور آخری حوالہ مبسوط, آخری حوالہ کتاب المبسوط ابن سہل کی کتاب ہے, حنفیات کے ہاں بلند درجے کی کتاب, اور دیگر ائمہ بھی اس کو مانتے ہیں. پرانے امام ہے 483 جس نے وفات ہے آپ کا. انہوں نے مبسوط ابن سہل جو جن کتاب ہے مبسوط, اس کے اندر چیپٹر ہے کتاب الشروط کا, اس میں کہتے ہیں ما لم تکن تعلم ھذا المراد اخبار اللہ الغیبیات, کہ اللہ کی وہ خبریں جو غیب پر مبنی ہے اللہ نبی کو عطا کرتا ہے. واضح ہو گیا کہ یہ تھا قرآن کا اعجاز. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اب جہاں کہا کہ میرے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا, فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا, یہ لا نفی جنس کا ہے, یعلم اس کا اسم ہے, اور جب نفی جنس کے بعد یعلم جو لفظ آ رہا ہے, جو اسم آ رہا ہے, اگر وہ اس کی خبر مضارع ہو تو یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے. مثلا اللہ نے فرمایا کہ لا یعلمها, لا یعلم, اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانے, لا یعلمها, لا نفی جنس یعلم, نہ کوئی اب جانتا ہے نہ کبھی کوئی جانے گا, مطلق نفی.
مطلق نفی، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اسی کی طرح کی قرآن کریم میں بے شمار رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب تو کہہ دے، تو فرما کہ میں غیب نہیں جانتا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ لیکن جب قرآن کمپلیٹ ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول کو تمام علم دے دیا گیا، اس کی پھر اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا۔ جب حضور کو پہلے علم نہیں دیا تو بیان کیا محبوب یہ لوگ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تجھے اللہ کا بیٹا نہ مان بیٹھے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہی کرتے تھے نا، غیبی خبر بتاتے تھے۔ سورہ عمران کی آیت میں 49 میں ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، تو اس آیت کے اندر صاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چھپی ہوئی باتوں کا علم دیتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو کہیں اے محبوب تو غیبی خبریں بتائے گا تو یہ کہیں تجھے اللہ کا بیٹا نہ مان بیٹھے، گمراہ نہ ہو جائیں، تو کہے کہ تو علم نہیں جانتا۔ پھر جب آخری بات آئی تو اللہ نے خود قرآن میں اعلان فرمایا عالم الغیب، وہی عقیدہ جو عقیدہ اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیا، پہلے وہی عقیدہ اللہ نے بیان کیا، عالم الغیب، اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ فلا یظہر، لا نفی جنس کا اور یظہر اس کا اسم، اظہار نہ کبھی کیا نہ کبھی کرے گا، یہاں بھی یا مظاہرے کا فائدہ دے رہا ہے کہ اللہ علم عالم الغیب ہے اللہ، اور اللہ نہ کبھی پہلے کسی کو بتایا نہ کبھی بتائے گا، کبھی نہیں بتائے گا۔ یظہر علی غیبی ہی، اپنے غیب پر احدا، کسی ایک کو بھی اللہ غیب پر اطلاع نہیں دے گا، اللہ ہی ہے عالم الغیب۔ فلا یظہر، کبھی کسی کو نہیں بتائے گا، نہ پہلے بتایا نہ کبھی بتائے گا، کیونکہ یظہر مضارع ہے اور حال اور استقبال مضارع دونوں کا فائدہ دیتا ہے کہ نہ یہ ابھی ایسا کام ہوا ہے نہ کبھی پھر ہوگا۔ یہ پوری بات وہی جو یہاں پر کہا تھا کہ لا یعلمھا، تو یہاں پر بھی کہا فلا یظہر، تو اللہ کسی پر اظہار نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا علم غیب، اللہ نے واضح کہا۔ لیکن آگے اللہ نے استثناء کیا، اللہ کا استثناء، جب اللہ کا استثناء آتا ہے تو جتنی چیزوں کی نفی ہوتی ہے ان کو اس بات میں چینج کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن میں جیسے اللہ فرماتا ہے، اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں لا الہ، کوئی نہیں ہے الہ، کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، لا الہ، اب نفی ہے، لا الہ، الہ کوئی بھی نہیں ہے، نفی، اللہ سوائے اللہ۔ اب پہلے نفی الہ جو آیا تو اب پہلے کیا ہے، کوئی بھی معبود نہیں، کسی کی بھی عبادت نہ کرو، معبود کوئی بھی نہیں ہے مگر الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب کوئی یہ کہے الہ سے پہلے والا کہ لا الہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ نہ پڑھے تو بات سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اسی طرح وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ اب اتنی کوئی بات بتائے کسی کو کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اب اتنی بات کوئی پکڑ کے بتائے، آپ بتا پائیں گے؟ سمجھا پائیں گے؟ آپ کہو گے بھائی اگلی بات پڑھو، ساتھ میں کیا ہے، ساتھ میں کیا ہے، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا آ گیا نا۔ قرآن میں جہاں بھی کسی چیز کی نفی کے بعد الا آتا ہے تو الا کا استثناء جتنی چیزوں کی پہلے نفی ہوتی ہے ان کو اس بات میں چینج کرتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب جب الا آ گیا تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نہیں، اس کا مفہوم یہ ہوگا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب اسے ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے رحمت بنا کر، ایسا نہیں ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو نہیں بھیجا رحمت بنا کر، بلکہ جواب اب آسان ترجمہ یہ ہوگا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت بنا کر عالمین کے لیے۔ اب اسی طرح اس قرآن کی آیت کو پڑھیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا، اے محبوب بتاؤ کہ اللہ کی یہ شان نہیں اللہ کسی کو غیب پر اطلاع کرے، اللہ غیب بتائے، کسی کی شان نہیں ہے، نہیں اللہ دیتا اظہار کرتا غیب کا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے، اللہ کا استثناء اپنے رسولوں کے لیے، مرتضی رسولوں کے لیے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے ترجمہ یہ تھا اے محبوب بتاؤ کہ اللہ کسی کو اطلاع نہیں کرتا، کسی کو نہیں دیتا عالم الغیب، علم کی خبریں، علم الغیب۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ جو ہے علم الغیب رکھنے والا ہے، عالم الغیب ہے، اور اللہ جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے مرتضی رسولوں پر۔ اب جتنی بھی نفی والی باتیں ہیں اس کے اوپر استثناء اس آیت میں آ گیا۔ قرآن میں جتنی بھی نفی والی آتی ہیں، محبوب تو غیب نہیں جانتا، محبوب
اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی غیب جاننے والا ہوں اور کوئی غیب نہیں جانتا. اے محبوب تو غیب جاننے والا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. تو کیا محبوب کو کبھی زندگی میں بھلائی نہیں ملی؟ یا تجھے کہو دعویٰ کرو کہ اللہ کے رسول کو زندگی میں کوئی اچھائی نہیں ملی, ہمیشہ تکلیفیں پہنچی ہیں, ضرر پہنچا ہے, نفع نہیں ملا. اگر نفع ملا ہے, خیر کثیر ملی ہے, انا اعطیناک الکوثر ملی ہے, تو اس کا معلوم ہو جائے گا کہ خیر جب ملی ہے تو اب غیب بھی ملا ہے, کیونکہ وہاں تو غیب خاص ہے نا خیر کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ میں اس پہ بھی کلپ لاؤں گا. تو یہاں پر دیکھیں علماء دیوبند کے اعتراض کرنے سے پہلے کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا. قرآن خود کہہ رہا ہے, اللہ فرماتا ہے محبوب ہم ہر کسی پہ تو نہیں غیب بتاتے عوام الناس میں, مگر مرتضیٰ رسول ہے تو آپ محبوب تجھے دیا ہے علم غیب. تو اسی لیے اللہ نے سورۃ آل عمران کی آیت 79 میں فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اور ایک اور مقام پہ فرمایا وما هو علی الغیب بدنین. اور اس کے علاوہ کئی اور مقامات ہیں, خضر علیہ السلام کے متعلق بھی ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہاں معلوم ہو گیا وعلمک ما لم تکن تعلم سے مراد کیا ہے, علم کل ہے, ما لم تکن تعلم. اب آتے ہیں حدیث کی طرف. کیا یہ جو ہم نے تفسیر بیان کی ہے یہ قرآن کی تفسیر حدیث میں بھی ہے؟ ما لم تکن تعلم والی کسی صحابی نے بیان کیا ہے تو بسم اللہ جی, صحابی رسول نے بیان کیا ہے. اب ایک اور المیہ ہے اس دور کا, کہتے ہیں جی کہ یہ جو حدیث ہے نا, پہلے قرآن سے دیکھیں گے, حدیث کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, حدیث کی طرف ہم بعد میں جائیں گے. اور آج لوگ یہ کہتے ہیں جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو اس کو پھینک دو. یہ کوئی اصول نہیں ہے بھائی, پوری دنیا میں کوئی اصول ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن کی آیات بظاہر تو قرآن سے ٹکراتی ہیں, تو کیا قرآن کی ان آیات کو چھوڑ دینا چاہیے جو ٹکراتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. قرآن وہی ہے, جلی ہے, مطلوع ہے. جو جبرائیل کے ذریعے وہی آئی اسے قرآن کہتے ہیں, اور جو وہی خفی آئی وہ حدیث ہے. اس میں فرق صرف اتنا ہے, دونوں اللہ کا کلام ہے, حدیث بھی اللہ کا کلام اور جو قرآن ہے وہ بھی الگ کلام ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے وہ اللہ فرشتے کے ذریعے بتاتا ہے, اور یہ جو علم ہے نا حدیث کا, یہ اللہ نے فرشتے کے بغیر حضور کو القاء کیا, حضور کے قلم میں ڈالا یا الہام کیا یا فرشتے کے ذریعے بتایا, لیکن مخفی طریقے سے. ان دونوں میں یہی فرق ہے. بات سمجھا رہی ہے نا؟ دونوں کیا ہیں؟ دونوں ہی اللہ کا کلام ہے, وہی حدیث, اور دونوں کیا ہیں؟ اللہ کا ہی کلام ہے. اور اللہ کے رسول نے خود بھی بیان فرمایا وما ینطق عن الہوا, قرآن میں بھی ہے, اور حضور نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے. مسند احمد میں 6510 نمبر روایت ہے عبداللہ ابن عمر کی روایت میں سے, مگر وہ وہی مطلوع نہیں ہے, وہی خفی ہے. اور جو حدیث کا انکار کرے وہ سمجھے کہ نص قرآن کا انکار کر رہا ہے. حدیث بھی قطعی ثبوت ہے, قرآن بھی قطعی ثبوت ہے. ہاں حدیث وہ کہ جو حدیث کی شرائط پر پوری اترتی ہو. ٹھیک ہے, تو صحیح سند والی جو روایت ہے وہ قطعی ثبوت قرآن ہی کی طرح ہے, بس ترتیب میں پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے, مگر حجیت میں دونوں ایک ساتھ ہیں. جو اس کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے, وہ منکر ہے حدیث کا. اور آج کل ایک المیہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بخاری کی روایت بھی ہے چھوڑ دو, کیوں؟ قرآن ہمارے پاس موجود ہے, قرآن ہی سب کچھ ہے. تو یہ منکرین حدیث کا عقیدہ ہے, اہل سنت کا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں قرآن سے کوئی حدیث ٹکرا بھی جائے تو اس کے درمیان میں تطبیق کریں گے, اس کے درمیان میں تعویل کریں گے. جیسے قرآن کی آیت قرآن سے ٹکرا جاتی ہے ہم تعویل کرتے ہیں. تو کئی ایک مقامات ہیں, کسی بندے کو بات کرنی ہو تو میں قرآن کریم کی کئی آیات بتاؤں گا جس کی تعویل کیے بغیر آپ رہ ہی نہیں پائیں گے. تو اسی طرح جب قرآن کی آیت قرآن سے ٹکرا جائے اس کی تعویل ہوگی, اسی طرح جو ہے حدیث جب حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اس کی تعویل ہوگی. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کتاب الرسالہ پوری کتاب لکھی ہے اسی جواب میں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں پہلے اللہ کے رسول کی ہر بات لکھا کرتا تھا. کچھ لوگوں نے مجھے کہا, مسند احمد کے اندر 6510 نمبر روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر تو ہر بات لکھ لیتا ہے, حضور بھی تو انسان ہی ہے ہماری طرح, تو کبھی کیا فرماتے ہیں کبھی کیا فرماتے ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا. جب لکھنا چھوڑ دیا تو اب جناب حضور نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا ہے, تو یہ لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضور کے سامنے جب یہ بات کی گئی تو حضور نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر تو لکھ لیا کر. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا, کیونکہ وما ینطق عن الہوا ہے جی. تو حضور کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ حضور کی زبان سے ثابت ہو جائے,
ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ ہے روایت مسند احمد بن حنبل کی، میں نے آپ کو پیش کر دی ہے۔ اور اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو علم دیا گیا وہ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہم کو، تو بھائی یہ غلط بات ہے۔ جو شریعت کے احکامات ہیں یہ بتائے ہیں، باقی جو علوم غیبیات ہیں اللہ کے رسول نے بعض بتائے، بعض پہ سکوت اختیار کیا، بخاری مسلم اور کئی ایک مقامات ہیں۔ اور پھر قرآن کی خود آیت ہے، ہم آگے پیش کریں گے کہ نبی سے بعض باتیں نہ پوچھو کہ جو آپ کو معلوم ہوگی تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں 120 نمبر روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے 2 علم کے خزانے عطا کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ایک خزانہ بانٹتے رہنا اور ایک کو مخفی رکھنا۔ تمام شارحین اس میں متفق ہیں کہ جو بانٹنے کا خزانہ ہے وہ شریعت کے احکامات ہیں، اور جو چھپانے کا خزانہ ہے وہ غیبیات کی باتیں ہیں، وہ منافقین کا علم اور دیگر علم ہے جو حضور نے خفیہ رکھے ہیں۔ اب اسی طرح ما کان و ما یکون کا ہمارا چونکہ یہ موضوع ہے، صحیح مسلم کے اندر پورا باب ہے، باب و اخبار النبی فی ما یکون الی قیام الساعہ، کہ حضور کا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دینا۔ یہ پورا چیپٹر ہے، باب نمبر 6 ہے یہ کتاب الفتن میں۔ تو حدیث کا نمبر ہے 7262 نمبر۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں ہر فتنے سے آگاہ کیا ہے، قیامت تک جو کوئی فتنہ آئے گا اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں جو حضور کے زمانے کے بعد ہو اسے ما یکون کا علم کہتے ہیں، جو حضور کے زمانے سے پہلے ہو اسے ما کان کا علم کہتے ہیں۔ تو یہ ما یکون کا علم کے اوپر حدیث ہے، حدیث نمبر 7262۔ ایک شخص نے حضور سے قیامت کے بارے میں پوچھا، بخاری کی روایت ہے 59 نمبر روایت کتاب العلم میں، حضور سے کسی نے پوچھا قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے اس کی طرف دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا کہ حضور نے جب یہ بات سنی تو اس کو ناپسند فرمایا۔ ناپسند اس لیے فرمایا کہ بعض چیزیں جو غیب میں ہیں اللہ کے رسول بھی اسے غیب میں ہی رہنا دینا چاہ رہے تھے۔ تو اب جو ہے شارحین نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا، شارحین کو پڑھ لیں اسی کتاب العلم میں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کون ہے جس نے سوال کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا جب امانت میں خیانت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، تو قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ امانت ضائع کس طرح ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جب نااہل لوگ حکمران بن جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ تو اب جو ہے یہ غیبی خبر ہے کہ نااہل لوگ کیا کریں گے، نااہل لوگ حکمران بنیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ بیان فرمایا اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ما یکون کا علم ہے، یہ ما یکون کا علم ہے۔ اور اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی قیامت کا علم نہیں ہے، ارے قیامت کا تو قیامت کب آئے گی یہ دیکھو بتا دیا کہ فلاں نشانی ہے قیامت کی۔ تو قیامت سے پہلے جو نشانی معلوم ہے تو قیامت کا ٹائم نہیں معلوم، وہ بھی ہم آج پڑھیں گے حدیث سے کہ حضور کو کیا کیا معلوم ہے کیا نہیں معلوم۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے 4839 نمبر روایت ہے، عبداللہ عمری روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اولین اور آخرین کے لوگوں کو جمع کرے گا اور ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا۔ جو فراڈیا ہے نا، فراڈیا جو حدیث میں خیانت کرے یا علم میں خیانت کرے، تو جو عوام تک پوری بات نہ پہنچائے، جو فراڈی دھوکے باز ہوں گے ان کا ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں کا جھنڈا ہے۔ تو آج جتنے فراڈی ہیں نا، اس کائنات میں جتنے فراڈی ہیں ان کے متعلق جو واقعہ قیامت والے دن پیش آئے گا اللہ کے رسول کو وہ بھی علم ہے۔ بس ایک یہ کہتے ہیں کہ قیامت جمعے کے دن ہوگی یہ معلوم ہے، دن کا وقت کون سا ہوگا یہ بھی معلوم ہے، اس دن کیفیت کیا ہوگی یہ بھی معلوم ہے، قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ لوگ کتنے جو ہے نا یہ اس طریقے سے کہیں گے قالوا لا علم لنا ما علمتنا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے، انبیاء بھی سارے یہ کہیں گے کہ اللہ تو جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، تو یہ سارے انبیاء اس وقت کہیں گے اللہ کے رسول کو یہ بھی علم ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پہلے اب جو بھائی اس وقت کیا ہوگا یہ اب بتانا اللہ کے رسول کا، یہ کیا غیب کے علم میں سے نہیں ہے؟ یہی تو علم غیب ہے۔ وہ ایک سرفراہ مجھے کہنے لگا وہ جی اللہ کے رسول حوض کوثر پہ ہوں گے
تو بعض لوگوں کو پیچھے دھکیلا جائے گا، تو وہ پوچھ جائے گا، اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، اور بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے اصحاب ہیں، تو ان کو جو ہے یہ آپ کے بعد بدعتی ہو گئے تھے، اس لیے جو ہے ان کو حوض کوثر سے دھکیلا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار یہ جو حدیث پڑھ کے سنا رہے ہو یہ کدھر ہے؟ کہنے لگا جی وہ 7 میں ہے۔ میں نے کہا یار یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ کب بیان کر رہے ہیں؟ جی مسجد نبی میں بیٹھ کر۔ میں نے کہا وہ اللہ کے بندے، مسجد نبی میں بیٹھ کے اللہ کا رسول خود بیان کر رہا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر میں میں بیٹھا ہوں گا اور میں فرشتے بیٹھ آئیں گے، لوگ آئیں گے ان کو پیچھے دھکیلیں گے، وہ سارا ماجرا ہوگا۔ اور میں نے کہا جو مدینے میں بیٹھ کر کے وہاں کی خبر دے رہا ہے اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہاں پہ بیٹھ کر کے آج ہی خبر نہیں ہوگی؟ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ۔ حدیث جو خود نفی میں بیان کر رہے ہو اسی حدیث میں تو یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس دن ایسا ہوگا اور مجھے کہا جائے گا کہ اے نبی تو نہیں جانتا جو یہ جو کرتے رہے ہیں۔ تو ایک محاورتاً کہا جائے گا اللہ کے رسول جو مدینہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت دن جو ابھی ہوا نہیں وہ ہوگا، جو ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی جو ہوا نہیں، ابھی وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی وہ لوگ آئے بھی نہیں ہیں، ابھی بدعت کی بھی نہیں ہے، ابھی مرے بھی نہیں ہیں، ابھی قیامت آئی بھی نہیں ہے، اور ابھی حوض کوثر پہ بیٹھے بھی نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر جب بیٹھیں گے سب کچھ بعد میں ہوگا، ما یکون کا علم بتا رہے ہیں۔ تو یہی تو علم غیب ہے۔ تو یہ جناب مسند احمد حنبل کی روایت بتا رہی ہے۔ ہائے ہائے۔ اور ریاض الصالحین آپ کھولیں، ریاض الصالحین جہاں پر مجھے عرب کے علماء نے فری تقسیم کی، مجھے تحفہ دیا، تو میں نے حال ہی میں پاکستان بھجوائی اپنی لائبریری کے لیے۔ تو ریاض الصالحین کی پہلی ہی حدیثیں آپ دیکھیں، پہلی ہی حدیثوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، باب نمبر 49 کہ باب ہادم الکعبہ، کہ کعبہ کو منہدم کرنے والا چیپٹر۔ اس میں اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے فرمین ہے کہ ایک لشکر جو کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کرے گا اور زمین میں دسا دیا جائے گا۔ روایت کا نمبر ہے 1595 اور 1596 صحیح بخاری۔ حضور نے فرمایا، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، گویا میں چھوٹے قد والا وہ سیاہ فام غلام دیکھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی غلام، اس کی پنڈلیاں کیسی ہیں وہ کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالے گا۔ بات سمجھے نہیں ہو؟ حضور نے فرمایا، عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ راوی ہیں کہ میں وہ سیاہ فام غلام، ایک کالا حبشی غلام، اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ نہیں جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو اطلاع ہوتی ہے، صرف فقط اطلاع کی جو کی جاتی ہے وہ علم بس اطلاع کے ساتھ معین ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی کمپیٹنسی نہیں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ رائی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی سمجھاؤ یار۔ حضور نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں اس کالے حبشی غلام کو جس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ آئے آئے آئے، نا ذرا مجھے بتاؤ یار، وہ شخص جو ابھی ماں کی نطفے میں بھی نہیں ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی پیدا ہوگا، اس کی ماں باپ کا ملاپ ہوگا، پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، جب بڑا ہو جائے گا، بڑا ہونے کے بعد وہ آخری زمانے میں کعبۃ اللہ کو گرائے گا، تو اس کی پنڈلیاں کیسی ہوں گی مصطفیٰ کریم وہ بھی جانتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کو وہ معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا۔ میں ابھی حدیث سے دکھاؤں گا کہ حضور کو تو وہ بھی معلوم تھا کہ تو کون ہے، تیرے بارے میں بھی ہر شخص کے بارے میں حضور جانتے ہیں۔ میں حدیث سے آج دکھاؤں گا، یقین جانیے آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ آج تو معلوم ہو گیا، صحیح بخاری سے معلوم ہو گیا، حضور تو ایک شخص جو ماں کے پیٹ میں ہے، حضور اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ مشکات کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ صحیح بخاری میں روایت نمبر 86 ہے، اور صحیح بخاری میں روایت کے نمبر 86 کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر روایت کے نمبر 7259۔ ان کا مفہوم جو ہے میں صحیح مسلم سے پیش کروں گا۔ صحیح بخاری میں جو روایت ہے اس میں لفظ ہے کہ میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا، زمین پہ کھڑے کھڑے
جنت اور جہنم کو دیکھا. اور جو صحیح مسلم کی روایت ہے 7259 اس کے اندر لفظ یہ ہیں حضور نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی ذویل الارض، کہ اللہ نے زمین کو میرے سامنے بچھا دیا کہ حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے مشرق تا مغرب دیکھ لیا. جس طرح اللہ نے سلمان علیہ السلام کی امتی کے لیے زمین کو سمیٹا اور آنکھ جھپکنے کی دیر میں تخت بلقیس آ گیا، جس طرح 309 سال کا زمانہ اللہ نے طے مکانی اور طے زمانی کی مثالیں جو قرآن میں ہے، زہر علیہ السلام کا جو واقعہ اور وہ 309 سال سونے والے اصحاب کہف کا واقعہ، اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ نبی کریم کا معجزہ کہ اللہ کے رسول کے لیے زمینوں و آسمان سمٹ دیے گئے اور اللہ کے رسول نے ان میں جو کچھ تھا وہ دیکھ لیا، جو کچھ تھا اس میں دیکھ لیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ ہماری باتیں بھائی صحیح مسلم بخاری سے ہوتی ہیں، ہماری باتیں قرآن اور حدیث سے ہوتی ہیں. بھائی بابوں کو ہم کیا جانیں، ہم تو قرآن و حدیث اور فہم قرآن حدیث پیش کریں گے، ہمیں کیا لین دین بابوں سے. ہاں جی ہاں، صحیح بخاری زمین و آسمان اللہ نے اٹھائے اور حضور نے دیکھ لیا، صحیح مسلم کی روایت. اب صحیح روایت کے جو ہے نا شواہد میں ضعیف روایت تو امت میں اجماع ہے قبول ہے، امت میں اجماع ہے قبول ہے. امام حیثمی رحمہ اللہ ایک روایت لاتے ہیں مجموعۃ الزوائد میں، میں اس کو یہاں کوٹ کروں گا. المواہب الدنیا کے اندر علامہ لاتے ہیں امام قسطلانی شارح بخاری 923 وفات ہے آپ کا، اور امام زرقانی شرح مواہب الدنیا میں لاتے ہیں. اس روایت کا ایک طرق اور بھی ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں، مگر پہلا یہ سنیں آپ. ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع الدنیا فانا انظر الیہا والہ ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ. مجموعۃ الزوائد کے اندر یہ روایت لانے کے بعد امام حیثمی کہتے ہیں کہ ھذا روایت و رجال و رجال صحیح، اس روایت کے رجال جو رجال صحیح کے رجال ہیں. بعض محققین نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو میں تو شواہد میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کو اٹھایا اور میں نے ان کو دیکھ لیا، اسی کی میں شواہد میں یہ پیش کر رہا ہوں اس کی قویت کو بڑھانے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع الدنیا، کہ اللہ نے رفع میرے سامنے بلند کیا لدنیا، دنیا کو، جس طرح صحیح مسلم میں ہے نا زمین و آسمانوں کو، یہاں دنیا کو. فانا انظر الیہا، یہ کیا ہر عام بندہ بھی عربی جاننے والا سمجھتا ہے کہ یہ جو مقام ہے یہ انظر کا ہے ہی نہیں، پیچھے ہے ان اللہ قد رفع. یہ رفع فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی ہے تو آگے جو فانا انظر ہے یہ انظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پیچھے فعل ماضی ہے تو یہاں نظرتوں آنا چاہیے. یہ مقام نظرتوں کا ہے کیونکہ مقام تھا رفع اور یہاں پر مقام تھا نظرتوں کا. یہاں آنا ہی چاہیے تھا کہ فانا نظرتوں، لیکن یہاں آیا کیا فانا انظرو. ہائے ہائے ہائے، بہت کمال کا پوائنٹ دینے لگا، یہ سوچیے گا. فرمایا کہ اللہ نے زمین کو، دنیا کو اٹھایا میرے سامنے رفع، لیکن فانا انظر الیہا، میں اسے فانا انظر دیکھ رہا ہوں. انظر مولوی جی، ہاں مولوی جی اب ذرا بتانا مجھے. میں نے کہا مولوی یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا، جملہ اسمیہ کی جگہ جملہ فعلیہ آ جائے، مقام تھا جملہ اسمیہ کا، اور جملہ اسمیہ کی جگہ جب جملہ فعلیہ آ جائے تو یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے، دوام تجدد کا، تو یہ دوام کا فائدہ دے رہا ہے. یہاں مقام تھا نظرتوں کا، آیا فانا انظرو، مطلب یہ کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ نے زمین کو اٹھایا اور فانا انظرو الیہا، میں اسے دیکھ رہا ہوں. میرے نبی پاک نبی کب تک؟ وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک میں لگاتار اسے زمین کو دیکھ رہا ہوں. ہاں پڑھنی الف و بے نہیں آتی، چلے آتے ہو جناب اعتراض کرنے المحند المفند کے اوپر. کمال آدمی ہو یار. میں نے کہا المحند والا اگر لکھ دے کہ حضور علم مکان و یکون رکھتے ہیں، تمہارے پیٹ میں تکلیفیں مروڑ پڑے شروع ہو جاتے ہیں بے شرمو. میں نے کہا اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ حضور کی حدیث ہے،
حضور فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، مصطفیٰ کریم کیسے دیکھ رہے ہیں، کأنما انظر الی کفہازی، جس سے تم ہاتھ کی تیری پہ لکیریں دیکھتے ہو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ تو کیسے ممکن ہے، کوئی صحیح بخاری سے دکھاؤ۔ میں نے کہا بیٹا تو صحیح بخاری پہ رک جاؤ، تجھے صحیح بخاری دکھاتا ہوں۔ دکھاؤں؟ چلا پڑھ بخاری، کتاب الاذان باب الخشوع، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، روایت کا نمبر 706، ایک روایت یہ اور دوسری روایت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ مشکات شریف کے اندر 711، مشکات شریف کے اندر اس روایت کا نمبر ہے 711، اور صحیح بخاری میں 741 نمبر، صحیح بخاری 741، صحیح بخاری 706 اور مشکات 711۔ روایت کیا ہے سننا ذرا، دل کو تھام کے، میں کہہ رہا ہوں دل کو تھام کے، ہاں جی۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال هل ترون قبلتی یا ہونا، میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہو فقط آگے دیکھتا ہوں؟ ہائے 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 ہائے، مجموعۃ الزوائد والی روایت کے اوپر دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ وہ روایت کا متن صحیح ہے۔ دیکھو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ فقط کیا دیکھتے ہو، میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، کیا سمجھتے ہو فقط میں آگے دیکھتا ہوں؟ یا رسول اللہ، امام جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف دیکھتا ہے، اس کو کیا پیتا پیچھے مقتدی کتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہ، یہ میں عام امام نہیں ہوں، مجھے عام احمد جیسا عام لوگوں جیسا نہ سمجھو، بلکہ حضور نے فرمایا واللہ لا یخفی الی رکوعکم ولا خشوعکم۔ اب میں احمد لوگوں کی طرف نہیں جاؤں گا یا امام طبری کی طرف نہیں جاؤں گا جو انہوں نے خشوع کا معنی بیان کیا ہے، میں ادھر جاؤں گا تو پھر شکایت ہو جائے گی جناب، ادھر میں نہیں جاؤں گا، خشوع کے معنی پہ میں شرک کا فتویٰ لگاؤ گے، تو میں تو یہ کہتا ہوں صحیح بخاری کی بالکل لفظ پڑھو۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میں آگے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، مگر اللہ کی ذات کی قسم لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں مجھ سے، نہ تمہارے دلوں کے حال پوشیدہ ہیں۔ ہائے ہائے، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ معلوم ہو گیا جو بند حضرات نے جو عقیدے لکھے ہیں المعند کے اندر علم کے متعلق، وہ من گھڑت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو حضور دیکھتے ہیں جیسا آگے ویسے پیچھے، اور صرف پیچھے یہ تمہارے شکلیں نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کے حال بھی دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کے خشوع۔ حضور کے لفظ دیکھیں نا، رکوعکم، حضور نے فرمایا میں آگے کھڑا ہوں نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن میں نماز تو آگے بڑھا رہا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں پیچھے تم کیا کر رہے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے کھڑے ہیں پیچھے کیسے دیکھتے ہیں؟ حضور نے جواب ارشاد فرمایا وَإِنِّي أَرَاكُم مَّن وَرَاءِ ظَهْرِي، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہاں مصطفیٰ کریم تمہارے میری طرح نہیں، جس طرح تم آگے دیکھتے ہو پیچھے تمہیں علم نہیں ہے، مصطفیٰ کریم پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ چلو رکوع دیکھ لیا ظاہری، نہ خشوع۔ میری جان یہ بخاری یا بخاری سے کیوں لوگ جان چھڑاتے ہیں؟ اب کہتے ہیں صرف قرآن پیش کرو، جو بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث کہتی ہے ظہور پیچھے جانتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ لا یعلمھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو دیکھو قرآن کی آیت سے یہ بخاری ٹکرا گئی۔ اور میرے بھائی قرآن میں اور بھی بہت کچھ ہے، قرآن کی من گھڑت تفسیر کرو گے تو میں سب کچھ حدیثی ساری من گھڑت لگیں گی۔ یہی تو کیا ہے نا، منکرین اسلام نے تو یہ کیا ہے، منکرین حدیث نے یہی کیا ہے۔ آپ شبیر فلوریڈا کی کتاب کریلمن صاحب اسلام دیکھ لیں، بخاری قرآن مقدس اور بخاری مقدس دیکھ لیں، اس میں اندر یہی عقیدہ ہے کہ قرآن صحیح ہے باقی حدیث وغیرہ جھوٹ ہے۔ تو یہ تھا جناب میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ صحیح بخاری ہو گئی، تو حضور دیکھتے ہیں جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں جناب، ٹھیک ہے، حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا قرآن میں ہے، ایک بندے نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ یہ جو قرآن میں ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں، سورۃ تکویر کے اندر آیت نمبر 24 ہے، تو اس آیت سے مراد کیا ہے؟ نبی غیب کون سا آگے بتاتا ہے؟ تو اس سے غیب بانٹنے میں کنجوس نہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری سے دیکھ لو،
صحیح بخاری 119 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہے انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، یا رسول اللہ، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے کئی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، غیب کا مسئلہ ہے، ما فوق الاسباب تمہاری مرض ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، دعا کرو، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا، اللہ رسول نے فرمایا ابو ہریرہ پریشانی کس بات کی ہے، تم بھول جاتے ہو، ابسط رداءک، حضور کے سامنے چادر بچھا دے۔ جب چادر بچھائی تو کیا ہوا، ہائے ہائے، قال فخرف بیدہ، اپنے ہاتھوں کو یوں غیب میں کیا، غیب بانٹا، غیب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ثم قال دم، فرمایا کہ یہ اٹھاؤ اور اپنے سینے پہ لگا لو۔ ہائے ہائے، فرمایا اے ابو ہریرہ فدمتہ، کہ ابو ہریرہ تم نے جب لگایا کیا ہوا، فرمایا فما نسیت شیئا بعدا، فرمایا اللہ کے رسول نے خالی ہاتھوں سے غیب عطا کیا اور میں اس غیب پر ایمان لے آیا کہ جو اللہ کے رسول غیب دے رہے ہیں میں نے اس کو لے لیا اور چادر کو اپنے اوپر بچھو لیا۔ جو ہی بچھویا تو کیا ہوا، ہائے ہائے ہائے، فرمایا کہ فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کوئی بات نہیں بھولا۔ یعنی ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ حضور غیب بانٹتے ہیں، صرف علم نہیں بانٹتے، غیب کی مدد بھی بانٹتے ہیں۔ شرک کی فتویٰ، شرک کا فتویٰ آئے گا، نکالو نکلو نکلو، ادھر سے نکلو، اس حدیث سے نکل چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، حدیث ایک اور، ہائے ہائے ہائے، 7281 ما یکون کی خبر سنو، جو ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا دجال کا فتنہ آئے گا۔ یار قیامت تک تو حضور نے پوری قیامت کا منظر تک حضور نے قیامت تک کیا ہوگا وہ بتا دیا، صحابہ اکرام سے لے کر قیامت تک یہ حوال بتا دیے، امت میں کیا ہوگا، موٹا موٹا جو چیزیں بتا دی۔ اب کوئی یہ کہے جی یہ ذرے ذرے کا پتہ تھا، تو بھائی ذرے ذرے کا بیان کرتے تو پھر ذخیرہ حدیث میں تو حدیث ہی ہوتی، جو اہم پوائنٹس ہیں بتا دیے۔ تو یہ کوئی جاہلی ہوگا، یہ کہے گا کہ جناب کتاب کے صفحہ نمبر 59 کا تو علم ہے، صفحہ نمبر 50 کا نہیں معلوم، یا صفحہ نمبر 100 کا معلوم تو ہے، 99 نہیں معلوم۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ جب قیامت تک اتنے حوال بتائے ہیں تو ان کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کا علم نہیں، اس کی دقیق دلیل آپ نے پیش کرنی ہے۔ ہم تو دکھا رہے ہیں کہ ہر دور کی جناب حضور نے بتایا ہے، حضور نے بتایا کہ دجال آئے گا، اس کے ہاتھ میں جنت جہنم ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کے مقابلے میں میرا مہدی آئے گا اور وہ کیا کرے گا۔ صحیح مسلم 7281 نمبر روایت ہے۔ اور ہم تو بابوں کی بات نہیں کرتے، ہم تو صحیح بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ ہے کہ دجال آئے گا اور دجال کے خلاف جو حضور کا غلام جہاد کرے گا تو وہ کتنے ہوں گے، 10 شاہ سوار ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 10 شاہ سوار۔ ان 10 شاہ سواروں کے بارے میں حضور نے فرمایا میں ان شاہ سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور اس روئے زمین پہ وہ سب سے بہترین شاہ سوار ہوں گے۔ صحیح مسلم بابو اقبال روم فی کثر القتل عند الخروج الدجال، چیپٹر کا نام، حدیث نمبر 7281۔ حضور نے فرمایا میں ان 10 شاہ سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور وہ زمین کے سب سے بہترین شاہ سوار ہوں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو گھوڑے ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو مرد ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی دجال پیدا نہیں ہوا، اس کے متعلق جو خبر دے رہے ہیں، اگر یہ ما یکون کے علم میں سے ہے تو ماننا پڑے گا تکن تعلم بکان فضل اللہ علیک عظیما۔ جو نہیں دیا وہ تمہارے ذمہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں قرآن کی کمپلیٹ ہونے کے بعد کائنات کی کوئی چیز نہیں علم ما کان وما یکون کی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہ ہو۔ ہائے ہائے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، روایت کا نمبر 7274۔ حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سے سونے کے خزانے ظاہر ہو جائیں گے۔ دریائے فرات سے کیا ہوگا؟ سونے کے خزانے ظاہر ہوں گے۔ کدھر سے؟ دریائے فرات سے۔
تو دریا فرات سے سونے کے خزانے ظاہر ہوں گے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کوئی شخص مسلمان جو وہاں پر موجود ہو دریا فرات سے وہ سونے کے خزانوں میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور 7774 نمبر روایت یہ ہے، اس سے اگلی 7775 ہے۔ حضور نے فرمایا دریا فرات سے جب سونے کے خزانے نکلیں گے تو پہاڑ سے پہاڑ نکلیں گے، سونا ہی سونا ہے دریا فرات میں۔ یار زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، آسمانوں سے اوپر کیا ہے، حوض کوثر کہاں ہے، جنت و جہنم کہاں ہے، یہ کس کو پتا؟ اللہ ہی۔ ہائے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی ہے جو جاننے والا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم پر جب اللہ نے کرم فرمایا تو مصطفیٰ کریم کو اللہ نے اس کائنات کا اولین تاخرین کا علم عطا فرمایا۔ یہ علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ میں ابھی تک کوئی باب قول پیش کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، فقط قرآن اور حدیث پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری اور مسلم ہے۔ اور صحیح بخاری کتاب چیپٹر کا نام ہے کتاب بداء الخلق، مشکات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور جو جمع صحیحین امام بخاری اور مسلم کی روایتوں کو ایک بزرگ نے جو امام بیہقی کے ہم زمانہ امام ہیں، امام یحییٰ اور امام ابن یحییٰ اور امام حمیدی، انہوں نے بھی بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کیا ہے ایک کتاب کی صورت میں۔ تو انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے، روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کتاب کا نام کتاب بداء الخلق، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود کہ اب سیدنا عمر فاروق بیان کرتے ہیں قام فینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام احبرنا ان بداء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم حفظ ذالک من حفظہ و نسی من نفسی۔ حضرت عمر فاروق ما کانا و ما یکون کی قید بتا رہے ہیں۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، ما سے مراد ما لم، کتنا علم ہے اس علم کی دو قیدیں بتائی ہیں عمر فاروق نے، کہ ما کانا و ما یکون کا علم کیا بتایا کہ احبرنا عن بدء الخلق، جہاں سے اللہ نے سب سے پہلی مخلوق بنائی، اللہ سے پہلی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے اس مخلوق سے لے کر جنتیوں کا جنت میں جس مکان پہ جنتی جا کے ٹھہرے گا اس کی جگہ بتا دی، اور جہنمی جہنم میں جہنم کے کس گڑھے میں جائے گا وہ بھی بتا دیا۔ اب حضور وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اگر اقبال رضوی جنتی ہے تو جنت میں کس مقام پہ ٹھہرے گا یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا، اور مرزا انجینئر جہنمی ہے تو جہنم کے کس گڑھے پہ ٹھہرے گا اللہ کے رسول کو یہ بھی معلوم ہے اس حدیث میں۔ اور اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، المعجم الکبیر کے طبرانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دو کتابیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ صحیفہ، اس میں تمام جنتی میری امت کے جو جنتی ہیں، بلکہ یہ کہا کہ تمام جنتی تمام امتوں میں جو جنتی ہیں، یعنی کل جنتیوں کے نام اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں۔ کس نے برا البانی نے روایت کو صحیح کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے میرے دائیں ہاتھ میں، اس میں تمام جنتی اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں۔ جن اقبال رضوی جنتی ہے، اقبال ابن حکیم عبد الحکیم، تو یہ پورا نام اللہ کے رسول میرا جانتے ہیں، ان کے پاس صحیفہ موجود ہے، اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور مرزا انجینئر ابن مرزا قادیانی، تو وہ جو ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے اور جہنم میں کس گڑھے میں جائے گا، اس کے آباء و اجداد کے نام بھی جانتے ہیں۔ یہ صحیح سند روایت ہے، تو یہ سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اور فقط اتنا نہیں، باپ کا نام، اس بندے کا نام، باپ کا نام، اسی قبیلے کا نام، اور جنت میں جس مقام پہ ٹھہرے گا اس کا گھر کدھر ہوگا، کس کا پڑوس ہوگا۔ آپ مجھے بتاؤ یار، ابھی قیامت آئی نہیں، ابھی حساب و کتاب ہوا نہیں ہے پترو، خدا کی قسم المحنت بھی آپ اعتراض کیا نا اس کے ماں کانا و ما یکون کا علم رکھا ہے، ہمارے سامنے بیٹھو، بابوں کی بات نہیں، قرآن اور حدیث نا،
قرآن اور حدیث، مسلم اور بخاری. یار مسلم اور بخاری پڑھ رہے ہیں ہم نا، ہیں کہ میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں جناب؟ کچھ ہمیں بتائیں نا. اوکے نہیں، ما کان وما یکون کا جو لفظ ہے یہ حدیث سے دکھاؤ. یہ کہاں سے دکھاؤ؟ حدیث سے. میں نے کہا بسم اللہ، تو ماننے والا بن یار، تو ماننے والا بن. صحیح مسلم اٹھا کے لے آ، 7267 نمبر روایت ہے، 7267. ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو زید عمر ابن احتب نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر افروز ہوئے تو ارشاد فرمایا ابتداء خلق سے لے کر، جو عمر فاروق کی روایت ہے، ادھر سے لے کر کے غروب آفتاب تک حضور بیٹھے تو کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ فاخبرنا بما کان وبما هو کائن علمنا حفظنا. کہا کہ لفظ سنیں آپ، لفظ کہ حضور نے بتا دیا ما کانا وبما هو کائن، کہ حضور نے بتا دیا ما کانا وما یکون. حدیث. اب المہند والے اگر لکھیں ما کانا وما یکون کا لفظ تو ان کے اوپر آپ کہتے ہو جی یہ مشرک ہیں، ان کے اوپر فتوی لگا رہے ہو. تو ذرا مجھے بتا دو کہ المہند والے تو انہوں نے تو صرف اولین اور آخرین کا لفظ لکھا ہے نا، تو یہاں پر تو صحیح مسلم میں تو ابو زید کہتے ہیں کہ ما کانا وما ہوا قائم. تو ذرا ایک فتویٰ ادھر لگا دو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو حضور نے جو ہو چکا اور جو ہونے والا تھا وہ بتا دیا. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک روایت یاد آ گئی ہے، المعجم الاوسط طبرانی کی روایت ہے، 1282 نمبر روایت ہے. حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، قریش میں سے ایک آدمی اٹھا اور حضور کے سامنے سے گزرا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بریدہ کیا تو اس شخص کو جانتا ہے؟ یا رسول اللہ جی ہاں میں جانتا ہوں، یہ قریش کا بہت ہی بڑا رئیس آدمی ہے اور بڑا ہی امیر تمیر شخص ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرم 3 بار پھر فرمایا ابو بریدہ تو اس شخص کو جانتا ہے؟ حضرت ابو بریدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ امیر تمیر شخص ہے قریش کا. حضور نے فرمایا ابو بریدہ تو جانتا ہے؟ میں نے اپنے علم کے مطابق بتایا ہے، باقی آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بریدہ تو یہ جانتا ہے فقط کہ یہ ایک امیر آدمی ہے، اگلی بات مجھ سے پوچھ. حضور نے فرمایا کہ فقال ھذا ممن لا یقیم اللہ لہ یوم القیامہ وزنا. کہ حضور نے فرمایا اے ابو بریدہ یہ وہ شخص ہے قیامت والے دن یہ حساب و کتاب کے لیے وزن کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا ڈائریکٹ. ابھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی مرا بھی نہیں، پتہ نہیں وہ مرے گا بھی حالت ایمان میں کہ نہیں یہ بھی نہیں معلوم، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا. یہ کہاں ہے؟ یہ کدھر جائے گا؟ یہ جنت میں جائے گا. اور قیامت والے دن قیامت کا علم نہیں. ارے قیامت والے دن جو وزن کے لیے نہیں اٹھایا جائے گا اللہ کے رسول وہ بھی جانتے ہیں، اور جو وزن کے لیے اٹھائے جائیں گے اللہ کے رسول وہ بھی جانتے ہیں. ہائے ہائے. اس کتاب التوحید صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی نے سوال کیا، کوئی گفتگو چل رہی تھی، اس کا ایک پس منظر المعجم الاوسط طبرانی کے اندر بھی ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. صحیح المعجم الاوسط کے اندر تھوڑی لمبی بات ہے کہ وہاں کوئی بات چل رہی تھی تو اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا. لیکن صحیح بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے کہ جامع ترمذی میں جو ہے نا البانی نے سلسلہ صحیح کے اندر بھی ڈالا ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی تواتر کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، لیکن میں مختصراً صحیح بخاری کتاب التوحید سے پیش کروں گا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے ولی، کتاب التوحید صحیح بخاری، اللہ کے ولی قیامت والے دن کیا کریں گے؟ مجادلہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے اللہ کے ساتھ. آپ کوئی شرک کا فتویٰ لگاؤ بخاری میں. میں تو یہ کہتا ہوں مجادلہ کا لفظ یہ ہے کہ اللہ کی برگاہ میں ضد کریں گے محبت کے ساتھ، اللہ سے محبت کی ایک بتکا سے محبت ضد کریں گے. تو سب سے بہتر ترجمہ یہ ہے، وگرنہ ہاں مشرک کہہ دو گے مجھے بھی.
تو مجادلہ کریں گے اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ اور کہیں گے یا اللہ یصلون معنا، قالوا اخواننا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، یا رسول اللہ یہ ہمارے بندے، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، یہ تیرے بندے ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور یصلون معنا، انہوں نے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی تھیں، یحجون معنا یصومون معنا، انہوں نے روزے اور حج ہمارے ساتھ کیے تھے۔ میرے مولا آج تو نے ان پہ جہنم واجب کر دی ہے، یعنی ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہوگی جہنم واجب۔ اور مسند احمد کی روایت کے لفظ ہیں، صحیح بخاری کے لفظ ہیں کہ جہنم میں ڈالے چاہ چکے ہوں گے وہ لوگ جن کی ٹخنوں تک جہنم کی آگ نے ان کو لپیٹ رکھا ہوگا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کہے گا بندو یصلون معنا یصومون معنا ویحجون معنا، جو جو جانتے ہو ان کو نکال کے جہنم سے جنت میں ڈال دو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب توحید وہ بیان کرو، وہ توحید ہمارے سامنے بیان کرو کوئی، اوے بابوں کی باتیں نہیں، قرآن اور حدیث کی بات ہوگی۔ ہاں جی، قرآن اور حدیث۔ ہم بابوں کی باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، بابوں کو چھوڑو یار، صحیح بخاری کو پڑھو، مسلم کو پڑھو تو توحید تمہیں سمجھ آئے گی۔ توبہ۔ تو قیامت والے دن تو ولیوں کا یہ مقام ہوگا، پھر نبیوں کی تو وہ ولی جو کریں گے جہنمیوں کو نکالیں گے۔ اللہ کے رسول قیامت کا وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ ارے قیامت کا ساری میں انشاءاللہ کلپ اپلوڈ کروں گا، میں آج سے لے کر کے قیامت کے شروع سے لے کر کے آخر تک کا پورا پس منظر پوری حدیث کی روشنی میں سٹوری بیان کروں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم، مجھے بتانا کہ قیامت کی کون سی وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نہیں جانتے۔ ہاں جی، جنتی کا جانتے ہیں، جہنمی کا جانتے ہیں، تو کہتا ہے حضور نہیں جانتے۔ اللہ کے بندے منہ دھو کے ہم سے بات کر، صحیح بخاری اور مسلم کی بات کرو بس۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، 21,614 نمبر روایت، 21,614 نمبر روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری کی مسانید کے اندر۔ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آ رہے تھے تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ پڑاؤ کر دیا، تو ہم نے کیا کیا کہ ذوالحلیفہ کے مقام پہ ہم نے پڑاؤ کیا، کچھ لوگ جلد بازی کر کے مدینہ چلے گئے اور کچھ لوگ جو کہ سفر میں تھے وہ جلدی جلدی راتوں رات مدینہ چلے گئے، کیونکہ ان کی بیویاں وہاں پر تھیں، تو بیویوں کی رغبت میں وہ جلدی چلے گیا کہ چلو رات جا کے ہم گھر ہی گزاریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے پڑاؤ کر دیا ذوالحلیفہ کے مقام پر، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ بعض لوگ کدھر ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ چلے گئے ہیں مدینہ۔ حضور نے فرمایا یہ عورتوں کی جلدی میں مدینہ چلے گئے ہیں، ایک وقت مدینہ منورہ پہ ایسا آئے گا کہ یہ باوجود بہترین اور طاقتور ہونے کے یہ کیا کریں گے، مدینہ کو چھوڑ جائیں گے۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا ان قریب یمن کے جبل براق سے ایک آگ نکلے گی، ان قریب جبل براق سے، یمن کے ایک پہاڑ سے آگ نکلے گی، یعنی جبل براق سے ان قریب ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں بھی روشن ہو جائیں گی۔ یہ جبل براق کے متعلق حضور نے پیشن گوئی فرمائی۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے کیسے علم جانتے ہیں، کس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، ہر شے کے بارے میں اللہ کے رسول نے تو جو ہے نا وہ بتایا تھا۔ بلکہ اسی مسند احمد کے اندر 21,616 نمبر روایت ہے کہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب مالک تھا مجھے غلام بنایا گیا حضور وفات کے بعد، تو مجھے اللہ کے رسول کی وہ بات یاد آئی کہ اللہ کے رسول نے مجھے مسجد نبوی میں کہا تھا اے ابو ذر غفاری تجھے اپنے در بدر کیا جائے گا اور پھر تجھے جا کر کے ایک حبشی غلام ہوگا جو تجھے اپنی غلامی میں لے گا۔ تو حبشی غلام، ایک حبشی شخص ابو ذر غفاری کو غلامی میں لے گا، مسند احمد کے لفظ ہیں۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ علم کا کمال ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنی وفات سے پہلے یہ بتایا تھا اور میں نے حضور کی وفات کے بعد یہ منظر دیکھا ہے کہ میں ایک کالے حبشی کی غلامی میں آیا ہوں، اور میں نے حبشی کو کہا تھا کہ اے حبشی مجھے اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ میں تیری غلامی میں آؤں گا۔ آئے یہ حدیث کی دنیا ہے سر،
اور اسی جو ہے مسند احمد کے اندر 21,679 نمبر روایت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علم کی بات تم کرتے ہو. اللہ کے رسول نے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ ہر شے کا علم دے دیا، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا کہ آسمان میں پرندہ کیسے اڑ رہا ہے. حضور نے کوئی علم نہیں چھوڑا. صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ ہے، اور یہ کہتے ہیں جی حضور کو فلاں چیز کا علم ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول بعض اوقات اگر ایسے مقام پہ موجود تھے اور ایک واقعہ ہو گیا اور اللہ کے رسول کو اس واقعے کا علم ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو عقیدہ ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم سے ہے. صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ جب صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ایک آیت اللہ کے رسول سامنے پڑھی گئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ آیت میں بھول گیا تھا، اللہ تیرا بھلا کرے تو نے یہ پڑھی ہے مجھے یاد آ گئی ہے. اب آیت کا بھولنا اس کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ کے رسول کے علم میں وہ چیز نہیں ہے، علم میں ہے، ہاں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھولتے ہیں. تو صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ سنت قائم ہو سکے. تو اللہ کے رسول کا بھولنا بھی رحمت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے علم کے مابین ایک اور بھی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی توجہ کے بغیر، اللہ توجہ کیے بغیر ہر چیز کا علم جانتا ہے. یعنی اللہ کی توجہ میرے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میری طرف متوجہ ہے اور ادھر علم اللہ کو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ توجہ کرنے سے پاک ہے. اللہ بیک وقت ہر جگہ کو دیکھ رہا ہے. مصطفیٰ کریم کے یہ مقام نہیں. مصطفیٰ کریم ایک وقت میں ہر جگہ دیکھ نہیں رہے، ہر چیز کا علم ایک وقت میں نہیں. اللہ کے رسول کا علم جو ہے، حضور کے علم میں ساری چیزیں ہیں، کل علم ہے، مگر حضور جب توجہ فرمائے کسی طرف حضور کے علم میں وہ چیز آ جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 7263 7264. اس میں یہ روایت ہے کہ صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا. اور اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت ابو حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں کئی چیزیں بھول چکا ہوتا ہوں اور پھر جب وہ چیز میرے سامنے آتی ہے تو میں یاد کر لیتا ہوں یہ تو اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا تھا. تو حقیقت میں میرے علم میں ہوتی ہے، وقتی میں بھول جاتا ہوں، جب وہ میری چیز سامنے آتی ہے تو میں اسے جان جاتا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کا ایک دوست ہو، ایک انسان ہو جس کو آپ نے دیکھا، اس سے ملاقات کی اور پھر وہ چلا گیا، پھر وہ شخص کہیں سفر میں چلا گیا، وہ سالوں سال کے بعد واپس آیا، آپ اسے بھول چکے ہیں، اس کا چہرہ آپ کو یاد نہیں، آپ کو وہ یاد ہی نہیں جو سال کے ایک شخص آپ کا دوست چلا گیا. جب اس کے بعد وہ آپ کے سامنے آیا، جو ہی آپ کے سامنے آیا آپ اسے دیکھتے ہی پہچان گئے اور آپ کی یاد میں وہ چیز آ گئی، چہرہ دیکھتے ہی کہ ارے یہ تو وہ فلاں شخص ہے. تو جس طریقے سے وہ شخص گیا آپ بھول گئے، واپس سامنے آیا، متوجہ ہوئی اس کی طرف، توجہ گئی، وہ آپ کے علم میں آ گیا. اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ علم کے توجہ اور عدم توجہ کا عقیدہ ہے. صحیح مسلم 7263 نمبر. اب جس طرح ایک شخص سامنے یاد رہتا ہے اور پھر وہ کہیں گیا تو بھول گیا، پھر واپس آیا تو یاد آ گیا، اللہ کے رسول کا علم بھی ایسے ہے. حضور قرآن کی آیت بھول گئے، جب آپ کے سامنے پڑھی گئی تو آپ کے سامنے آ گئی. اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی لا علمی کی دلیل یہ نہیں ہے. حضور کا بھولنا، حضور کا سوال کرنا، حضور کا کسی بات پر خاموش رہنا اور بعد میں حضور کا اس بارے میں بیان کرنا، یہ توجہ اور عدم توجہ کی بنیاد پر ہے. حضور توجہ فرمائے حضور کے علم میں آ جاتا ہے، حضور توجہ نہ فرمائیں حضور کو یہ بھی علم نہیں کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن جب توجہ فرماتے ہیں تو حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. صحیح مسلم سے ہم تو صحیح مسلم بخاری کی بات کرتے ہیں، ہم بابوں کی بات کرتی نہیں ہے. اب سورۃ توبہ کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، لا تعلمهم نحن نعلمهم. اس کی تفسیر حدیث سے میں کرنے کی کوشش کروں گا. المعجم الاوسط طبرانی روایت کا نمبر ہے 792، جلد نمبر اول، احمد ابن معلا دمشقی کے چیپٹر، اس کے اندر لکھتے ہیں
عبداللہ ابن عباس کی روایت کرتے ہیں کہ منافقین کا سورۃ توبہ کی جو آیت نازل ہوئی تو حضور نے یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا اور کھڑے ہوئے اور کہا فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جا اور جا دفع ہو جا، تو منافق ہے۔ اور اسی حالت میں اللہ کے رسول نے گن گن کر سارے منافقین کو نکالا۔ جب سارے منافق نکل گئے، عمر فاروق جب تشریف فرما ہوئے تو منافق چھپ چھپ کر نکل رہے تھے، کہیں عمر دیکھ نہ جائے اور عمر کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم کتنے رسوا ہو چکے ہیں۔ تو اس آیات کا مفہوم معلوم ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے جب قرآن کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد اللہ کے رسول کو علم ما کان و ما یکون مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک منسوخ بات کو آپ پیش کر کے دلیل بنا رہے ہیں۔ نحن تعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم، یہ آیت اب اس کے مفہوم منسوخ ہو گیا۔ کیوں؟ آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اور جب بتا دیا گیا تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اگر آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں تو یہ نکال کیوں رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اللہ نے بتا دیا تو منافقین کا علم اللہ نے دے دیا، منافقین کا علم نہیں تھا تو وہ بھی دے دیا، ٹھیک ہے۔ جب منافقین کا علم دے دیا گیا تو بات ختم ہو گئی، اب منافقین کا اللہ حضور کو علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بس بات ختم ہو گئی، اب حضور کو علم مل گیا۔ اب قرآن کی کمپلیشن کے بعد آپ کو واقعہ پیش کرو کہ قرآن کمپلیٹ ہو گیا اور اللہ کے رسول کو اس چیز کا علم نہیں تھا، تو ہم تو کہتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ حضور کو جو ہے نا صحیح ہے۔ بلکہ میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا سورۃ توبہ کی اسی آیت کے ساتھ ایک اور آیت ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اے محبوب یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ امام ابن جریر الطبری بھی اس تفسیر لکھتے ہیں، صحیح بخاری کی تفسیر بھی ہے، میں صحیح بخاری سے بھی تفسیر بیان کروں گا اور امام ابن جریر الطبری کی بھی بیان کروں گا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری کتاب الاعتصام کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ سب چیزوں کو اکٹھے کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ کلپ بڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور سے لوگ بہت سوال کرتے تھے، اور امام ابن جریر طبری لاتے ہیں کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، منافقین بیچ میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ تو جب اونٹنی گم کا یہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تمہاری اونٹنی وہاں جنگل کے اندر موجود ہے۔ اب وہ شخص کا ایمان تھا، صحابی تھا، کوئی اور نہیں تھا، بابی نہیں تھا، صحابی تھا۔ تو بابی ہوتا تو وہ تو پھر کہتا جی حضور کو علم ہی نہیں ہے دیوار کے پرے کا، تو وہ کیونکہ صحابی تھا اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے تو وہ چلے گا۔ تو وہ چلا گیا جنگل کے اندر کہ حضور نے فرما دیا فلاں جنگل میں ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح بخاری کتاب الاعتصام اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66 کی تفسیر ابن جریر طبری۔ تو اس شخص وہاں چلا گیا، بیچ میں منافق بیٹھے تھے، منافقین نے آپس میں سرگوشی کی۔ منافقین کہنے لگے یار ہم بیچ میں بیٹھے ہیں، ایمان لائے نہیں ہیں، منافق ہیں، دل میں نفاق ہے، ہمارا اس کو علم نہیں ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو، اور خبریں جنگل کی دے رہا ہے۔ اب یہ سرگوشی کی دو منافقوں نے، یحدثنا عنا محمد اننا قد فلان بواد کذا او کذا وما یدری بالغیب، کہ یہ غیب کی خبریں کیا جانیں، یہ کیا غیب جانتا ہے، جنگل کی خبریں دیتا ہے، ہم پاس بیٹھے ہیں۔ یہ اعتراض کیا، جو ہی اعتراض کیا نا قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، محبوب یہ مان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، جو تیرے غیب پر اعتراض کر رہے ہیں یہ کافر ہو گئے ہیں، ان کو یہاں سے نکالیں۔ اور صحیح بخاری میں لفظ یہ ہے عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک کی روایت میں کہ لوگ سوال کرتے تھے اونٹنی کدھر ہے میری بتائیں جی، میرا باپ کون ہے یہ بتائیں۔ اب اتنی خطرناک بات کہ اگر کسی کا باپ کوئی حرامی ہے، اگر کوئی نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے، تو اگر وہ اللہ کے رسول نے پوچھ رہا ہے اور وہ بتا دی جائے پوری محفل میں تو وہ بڑے پریشانی ہے، یہ تو وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول ایسی باتیں پوچھنے والے سے گریز کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو بار بار پوچھتے تھے لوگ کہ بتاؤ جی ہمارا باپ کون ہے، ہماری اونٹنی کون ہے، ہماری اونٹنی کدھر ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا تو لا تسألوا عن شیئا، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب اس آیت کے
شان نزول میں یہ آیت، یہ بات امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ امام بخاری لاتے ہیں کہ 8622 نمبر روایت ہے کہ جب کوئی شخص سوال کرتے تھے بتائیں میرا باپ کون ہے، بتائیں اونٹنی کدھر ہے، تو قرآن نازل ہوا اپنے نبی سے ایسی باتیں مت پوچھو جو تجھے جواب دیے جائیں اور تم جو ہے پھر برا مناؤ، کیونکہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بتا تیرا باپ کون ہے، اگر اللہ کے رسول بتا دیں تیرا باپ فلاں ہے اور وہ اس کا باپ نہ ہو تو شرمندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، ناگواری گزرے گی۔ اور صحیح بخاری میں اگلی روایت ہے پھر، ہاں جی صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک دفعہ حضور صاحب نے یہ سوال کیا گیا کہ بتائیں میرا باپ کون ہے، حضور انتہائی ناراضگی کا اظہار، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا، عبداللہ نے حذیفہ سے سوال کیا، کہا کہ عبداللہ تیرا باپ حذیفہ ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، بتائیں میرا باپ کون ہے، حضور نے فرمایا تیرا باپ شیبہ کا غلام، آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا، شرمندہ ہو گیا، اس کا باپ وہ نہیں تھا۔ تو جو ہی شرمندہ ہوا تو ابو جو ہے نا عمر فاروق نے حضور کے قدموں کو ہاتھ لگائے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ہم آپ کی پناہ، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو حضور تب خاموش ہوئے، وغیرہ حضور فرماتے تھے سلونی مجھ سے پوچھو۔ اب جو کچھ پوچھتا حضور جواب دیتے جاتے۔ تو اب کس کا باپ کون ہے، کس کی ماں کے ساتھ کون سویا تھا، یہ کون جانتا ہے؟ ہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ غیب کی بات ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم یہ بھی جانتے ہیں کون کس کے نطفے سے ہے۔ ایک شخص جس کی ماں کسی کے ساتھ سوئی، پھر اس سے نطفہ ٹھہرا، پھر وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 25 سال کا ہو کر کے اللہ کے رسول سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیرا باپ فلاں ہے، اور وہ شرمندہ ہو کے وہاں چلا جاتا ہے سالم۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ علم کدھر، یہ علم غیب نہیں اور کون سنگ ہے یار؟ یہاں تو بات بھی کچھ اور ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آج سائنس کہتی ہے 41 راتوں تک ماں کے پیٹ میں بچے کی کیفیت کا علم نہیں ہوتا کہ بچہ یہ بچی ہے یا بچہ ہے یا انسان کا ہے یا جانور کا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جاندار انسان ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں، ان کے جو ایمبریو ہے، ایمبرولوجی آپ اٹھائیں، کسی کی میں انشاءاللہ اس پہ لیکچر بھی لاؤں گا، تو ایمبرولوجی کے مضامین آپ پڑھ کے دیکھیں، سائنسدان کہتے ہیں، ایمبرولوجسٹ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 41 راتیں جب گزر جاتی ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ بچی ہے، بچہ ہے، یہ انسان کا ہے، جانور کا ہے، یعنی سب کا ڈھانچہ سیم ہوتا ہے۔ لیکن جب 41 راتیں گزر جائیں، 42 دن آئے تو وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ، مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ یار تم تو اللہ کے نبی کے اوپر علم پہ اعتراض کرتے ہو، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، تو ماں کے پیٹ میں تھا نا۔ اللہ کے رسول کو یہ بھی معلوم ہے کہ 41 دنوں تک کسی کی کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ بچی ہے، بچہ ہے۔ سائنس بھی یہ مانتی ہے، آج بھی مانتی ہے، جدید سائنس مانتی ہے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال قبل بتایا کہ جب 41 راتیں حمل پر گزر جائیں تو 42واں دن آتا ہے تو اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اس بچے کی طرف، وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ، اللہ اس کی کان بنا دیتا ہے، اس کی آنکھیں بنا دیتا ہے۔ ہائے ہائے، پھر اس کو گوشت بن جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اس کی سماعت، کان بن جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یار مصطفیٰ کریم کے علم کے اوپر اعتراض کرتے کیسے ہو؟ پھر کہتے ہو المحنت کے اندر اولین اور آخرین کا علم لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، محنت کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے نا، میں کہانیاں پڑھ رہا ہوں، میں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں میں۔ اللہ کے بندو، تو اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک دفعہ ایک سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے، آج سائنس کہتی ہے جب ماں باپ جو ہے، دو مرد اور عورت آپس میں سیکس کرتے ہیں، میاں بیوی، تو جو کئی کروڑ بلین سیلز، یعنی بعض کہتے ہیں 2 ملین، بعض کہتے ہیں 2.5 کروڑ ملین، اربوں بلین سیل جو ہیں، وہ باپ کے سپرمز کے ساتھ عورت کے ذیکور کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ اس میں پورا لیکچر لاؤں گا، میں صرف آج حدیث سنانے لگا ہوں۔ تو جب عورت کے جو جسم میں ایک ایگ ہوتا ہے، ایک انڈا ہوتا ہے جسے ذیکوٹ کہتے ہیں، اس ذیکوٹ کے اندر 2 سیل ہیں، ایک کا نام ایکس ہے، ایک کا نام، دوسرے کا نام بھی ایکس ہے۔
یعنی عورت کے اندر 2 سیل ہوتے ہیں. ایک بڑا سیل ہے زائگوٹ، اس کے اندر 2 پاوریں ہیں، 2 انرجیز ہیں. ایک انرجی کو کہتے ہیں ایکس، دوسری کو کہتے ہیں ایکس. جو مرد کے جسم سے مادہ نکلتا ہے عورت کے لیے، اس کے اندر 2 سیل ہوتے ہیں 2 طرح کے. ایک جو سپیمز ہوتے ہیں نا، جو 2.5 ملین سیلز سفر کرتے ہیں، ان سیلز کے اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک کا نام ہے ایکس، ایک کا نام ہے وائی. اب سائنس کہتی ہے جو مرد کی طرف سے جو سپیمز چلے اور عورت میں گئے، وہ عورت میں جا کر کے اگر جو ہے ایکس والا عورت کے 2 ایکس ہوں اور مرد کا 1 ایکس ہو، تو اب عورت کے 2 ایکس ہیں، وہ مرد کے 1 ایکس کے ساتھ میچ کر جائیں تو بچی پیدا ہوتی ہے. یہ سائنس کہہ رہی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ عورت کا جو مادہ ہے وہ مرد کے مادے پہ غالب آئے تو بچی پیدا ہوگی. اور اگر جو مرد کے سپیم میں وائی ہے وہ پاورفل ہے، وہ عورت کے دونوں ایکس ہیں، عورت بیچاری کے پاس تو وائی ہے ہی نہیں، تو جو مرد کا وائی ہے وہ عورت کے سارے ایکس اوپر بھاری ہے، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. تو جب مرد کا وائی سیل عورت کے ایکس کے ساتھ زائگوٹ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بانڈنگ بنا لے، فرٹیلائز ہو جائے، تو اس کی فرٹیلائزیشن کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ ہوگا، مرد ہوگا. جنہیں اللہ کے رسول نے بتایا، سائنس نے بتایا کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. جب عورت کی منی غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوگی. یعنی مرد کی سپرم میں طاقت نہ ہو اور عورت کی سپرم میں طاقت زیادہ ہو تو بچی پیدا ہوتی ہے. اور جب مرد میں تڑ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے. اب آتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں. روایت کا نمبر ہے 130، 130 نمبر روایت. ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں تو یا رسول اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، تو کیا عورت کو اطلاع ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، جب کہ کپڑے پر پانی دیکھے تو غسل کرنا چاہیے. مسئلہ پوچھا ام سلمہ نے کہ اللہ شرماتا نہیں ہے تو ہم سوال کرنے میں کیسے شرمائیں؟ لہذا بتائیں کہ کیا عورت کو اطلاع ہوتا ہے، اور اطلاع ہو تو پھر عورت کو جو ہے غسل کرنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر کپڑے کے اوپر کوئی پانی وغیرہ نظر آئے تو غسل کرنا چاہیے. ام سلمہ نے شرما کے پوچھا، اپنا منہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی اطلاع ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرا ہاتھ خاک آلودہ ہو پھر بچے کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے؟ ٹھیک ہے. ایک تو یہ روایت ہے. اور دوسرے مقام پر روایت ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بچی کب پیدا ہوتی ہے اور بچہ کب پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا جب عورت کا مادہ مرد پر غالب ہو جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور جب جو ہے اور بچی مشابہ بھی ماں کی ہوتی ہے، یہ ماں کے مشابہ ہوتی ہے شکل سے بھی. اور جب مادہ مرد کی جو ہے نا زیادہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور باپ کے مشابہ ہوتا ہے. اور میں نے کہا تو اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا، اللہ کا رسول تب بھی تیرے بارے میں بتا رہے ہیں. آج جو سائنس کو مانتا ہے اللہ کے رسول کے علم کو نہیں مانتا. آیا مسلمان ہو پشاوری جوتی، ایسے مسلمان کے پچھاوڑے پہ اتنا مارو کہ وہ لال ہو جائے. آج کی آخری بات، یہ روایت مسند احمد کے اندر جامع ترمذی میں 2 روایتیں ہیں. 3234 نمبر روایت ہے جامع ترمذی میں، اور 3235 نمبر، اوپر نیچے 2 روایتیں ہیں. اسناد صحیح ہیں، تمام نے صحیح کہا ہے، متفقہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنا صورت دکھائی، بڑی خوبصورت صورت میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار کیا. اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ فرشتے کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہ ادب کا مقام ہے، جیسے کہ صحابی رسول کہتے تھے نا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا، ہم نے پیچھے کی روایت پڑھی ہے نا، اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے. اللہ کے جانتے تھے صحابہ کرام کہ یہ شخص کون ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ بخاری کی روایت ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے. صحابہ کرام خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں.
صحابہ جانتے ہو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو یہ ادب کا مقام ہے مصطفیٰ کریم کا. تو مصطفیٰ کریم کا اللہ کا مقام کیسے ہے؟ تو اللہ نے جب پوچھا کہ محبوب یہ کس بات میں لڑ رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ میرے اللہ میں نہیں جانتا. پھر ہے دیکھیں، تو فرمایا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی. فعلمت ما بین المشرق والمغرب، جو کچھ مشرق میں ہے اور جو کچھ مغرب میں ہے سب میرے علم میں آ گیا. یہ ہے ترمذی کی ایک روایت. اگلی روایت دیکھتے ہیں ذرا. اگلی روایت میں لفظ ہے، اسی ترمذی کی جو روایت ہے 35، اس میں لفظ یہ ہے کہ حضور کی جب دونوں کاندھوں کے درمیان میں اللہ نے ہاتھ رکھا تو پھر کیا ہوا؟ ہائے 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 ہائے، کہا کہ فتجلی لکل شیء وعرفتہ، کہ اللہ کی مخلوقات میں ہر شے میرے سامنے تجلی ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا. کیا میں نے کیا کیا؟ میں نے پہچان لیا، کائنات میں ہر شے میرے سامنے متجلی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ روایت ہے. اب اس سے اگلی روایت جو مسند احمد کے اندر ہے اس کا نمبر ہے 3473. اس کے اندر روایت کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں اپنا دست قدرت رکھا تو فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. وہ قرآن میں جو ہے نا لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اب میں زیادہ بات کروں گا تو لوگ مشرک کہتے ہیں. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے وہ میں جانتا ہوں. ادھر فرمایا اللہ کے رسول نے جب اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا میرے دونوں کاندھوں کے درمیان تو کیا ہوا؟ وعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے میرے علم میں آ گیا. اب کچھ ایسی چیز آپ بتائیں ہمیں کہ اللہ کے رسول جب قرآن بھی کمپلیٹ ہو گیا اور یہ حدیثوں کی روشنی میں آپ کو یہ کہے حضور کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا یار، دیوار کے پرے کا علم نہیں تھا. اب وہ دیوار کتنی موٹی ہے مجھے نہیں پتا. ما کان وما یکون پہ ایک کڑکنی دلیل صحیح مسلم 7194 نمبر روایت ہے. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کی. کہاں سے شروع سے اور کہاں تک دی؟ بما ہوا کائن الی تقوم الساعہ، قیامت کی قائم ہونے تک حضور نے سب خبروں کا ہمیں بتا دیا. ہاں جی، اب کوئی گندے منہ والا کہتا ہے حضور کو علم ما کان وما یکون معلوم نہیں. علم ما کان جب سے مخلوقات شروع ہوئی اور اما یکون قیامت تک جنتی کا جنم میں داخل ہونے تک اللہ کے رسول کو علم ہے. یہ بخاری مسلم کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. ہے جی، ہاں جی. اور پورے قرآن میں لفظ نبا ان کے لفظ سے جو لفظ آیا ہے پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو، نبی نبا، یہ نبا ان کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد غیبی خبر ہے. یعنی اللہ نے فرمایا یوسف کے قصہ بیان کیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم آپ کی طرف وہی نازل کرتے ہیں جو غیبی خبریں ہیں، تو نبا کا لفظ استعمال کیا. جو اللہ نے فرمایا تلک من نبأ الغیب کے لفظ آئے ہیں قرآن میں. ایک اور مقام میں آیا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، سورہ ال عمران میں فرمایا. تو یہ جو انباء الغیب غیب کی خبریں، یہ انباء کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہ غیب کی خبر مراد ہے. یہ گزرا وہ زمانہ بیان کیا یا آنے والا زمانہ بیان کیا جو زمانہ غیب ہے، جو واقعہ غیب ہے، اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا نبا. وہ سورہ ال عمران کی آیت میں 49 میں ہے نا، کہ آیت ہے نا سورہ ال عمران کی آیت میں 49، اس میں بھی لفظ یہی ہے انبئکم نبأ کا لفظ جہاں بھی آیا وہ غیب کے لیے آیا ہے. اور یہ میں نہیں، ابن تیمیہ نے پوری کتاب لکھی النبوہ، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کہتی اس کو ہے جو غیبی خبریں دے. اور پورے قرآن میں جہاں لفظ نبا آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ غیبی خبریں ہیں. اور نبوت کہتی اس کو ہے کہ جو نبی ہو اور غیبی خبریں اللہ سے لے کر کے امت کو بتائے. تو یہی جناب نبی ہوتے ہی وہ ہے، اور نبی ہو غیب نہ جانتا ہو وہ نبی ہوتے ہی نہیں ہے. نبوت کا پہلا مرجع اور پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب جانتا ہے. قرآن میں 100 سے زیادہ آیتیں پیش کرنے کے بعد یہ جناب میں نے تیمیہ نے کتاب لکھی ہے نبوہ. کافی باتیں ہو گئیں آپ کے سامنے. میں نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے الحمدللہ. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کھول کھول کے
کہ یہ کیا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہو گیا قیامت والے دن ابھی جو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے بارے میں اللہ کے رسول یہ علم رکھتے ہیں، اور اپنی امت کے بارے میں بطور اولیٰ رکھتے ہوں گے نا۔ میں نے پیچھے بہت ساری قرآن کی آیتیں اور حدیث پڑھ کے سنا دیا ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حذیفہ بن اسید کی جو روایت ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر 2985 نمبر، اس کے اندر یہی ہے، حذیفہ بن اسید کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میرے حجرے میں ساری امت میرے سامنے پیش کر دی گئی، میں نے ان کو پہچان لیا اتنا کہ تم اپنے ساتھی کو بھی، دوست کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا میں اپنی امتی کو پہچانتا ہوں، یعنی آپ کو اور مجھے بھی اللہ کے رسول پہچانتے ہیں۔ تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانتے ہیں جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے؟ فرمایا ان کی مٹی کی صورتیں میرے سامنے پیش کر دی گئیں کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کی شکلوں سے میں انہیں پہچانتا ہوں، اور اللہ کی ذات کی قسم کہ میرے جس قبضے قدرت میری جان ہے کہ جو بھی پیدا نہیں ہوئی ہے میں ان کو اتنا جانتا ہوں جتنا تم اپنے دوستوں کو بھی نہیں جانتے۔ اب یہ روایتیں دیکھیں، وہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ جناب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے علم، اور حضور نے فرمایا صحیح مسلم میں 7245 میرے پیارے صحابہ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا آپ دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا میں تمہارے گھروں پر فتنے بارشوں کی طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب اس میں مراد صحابہ کرام نہیں ہے، امت ہے، امت یعنی مسلمانوں کے اوپر فتنے کے فتنے آئیں گے۔ تو پھر آپ کو وہ مشہور واقعہ بخاری کا معلوم ہے جو مسند ابو یعلا کے اندر بھی 135 نمبر روایت میں تفصیلاً آیا ہے، اور بخاری کے اندر مسلم کے اندر بھی ہے کہ عمر فاروق نے بتایا تھا، انس بن مالک کی روایت ہے کہ بدر والے دن حضور نے ایک دن پہلے بتا دیا کہ فلاں شخص یہاں مرے گا، فلاں صحابی یہاں شہید ہوگا، اور فلاں کافر وہاں پہ قتل ہوگا۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر جو 3475 نمبر روایت ہے اس کے اندر بھی یہی جو ہے نا متعلق ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ بدر کے اندر یہ شخص ایسے ایسے شہید ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ قطعی علم ہے، جو اس کے اوپر انکار کرنا بالکل محال ہے۔ قرآن کے نزول کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو اللہ کے رسول کے علم میں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ اللہ کے رسول جو درود پڑھتے ہیں ان کو بہت قریب سے پہچانتے بھی ہیں، ان کا علم بھی اللہ کے رسول کو ان کا علم بھی ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں کا علم اللہ کے رسول کو ہے۔ اللہ کے رسول تک آپ کا پیغام پہنچایا بھی جاتا ہے، آپ کو درود پہنچایا بھی جاتا ہے، اور اللہ کے رسول خود متوجہ بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے نا، المعجم الاوسط کی روایت ہے 3092 نمبر روایت کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب مجھ پہ کوئی سلام پڑھتا ہے تو میری روح مجھ میں لوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔